ڈاکٹر ماشا انہن کا کہنا ہے کہ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کو جب ہم کوئی میننگس دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنے تجربے کو کوئی میننگ دیں. خاص طور پہ آپ جو ڈیوائن پاورز ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ان سے ریلیٹڈ جو ہے اپنے تجربے کو کوئی مطلب دیں. خاص طور پہ جب ہم اپنی جو مسئلے مسائل ہیں لائف کے، ان کو جو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ہائر پاور سے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اس میں ان کی کوئی حکمت ہوگی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی رضا پر میں راضی ہوں. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بذات خود ایک تھراپی ہوتی ہے. جب ہم ایموشنز کے اثرات میں ہوتے ہیں، جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری میموری کم ہو جاتی ہے. آپ انگزائٹی میں، آپ ڈپریشن میں، آپ کو کسی قسم کے جذباتی حالت ہے آپ پہ، تو اس میں آپ کی میموری کم ہو جاتی ہے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ کام کرتے ہیں اس کو کریڈٹ دیں اپنے کام کو کہ میں نے کام کیا ہے. ڈاکٹر جودیت بیک، جو کہ ڈاکٹر ایرن بیک کی بیٹی ہیں، جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں بیک انسٹیٹیوٹ کی، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی جن میں کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس میں بھی خود کو کریڈٹ دیتی ہیں. کہ جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنا بھی بہت مشکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کاموں پہ جو آپ کے لیے مشکل ہے اس پہ کریڈٹ دینا، خود کو شاباش دینا تو بہت ہی ضروری ہے. ڈاکٹر جودیت بیک کا کہنا ہے کہ وہ کام جو مشکل بھی نہیں ہے ان پہ بھی خود کو کریڈٹ دیتی ہیں. پھر انہوں نے اگزامپل دی، انہوں نے کہا کہ جب میں صبح اٹھتی ہوں، اپنے برش کرتی ہوں، دانت صاف کرتی ہوں تو میں خود کو کریڈٹ دیتی ہوں. میں چاہتی تو خود کو کریڈٹ نہ دیتی. کوپنگ کارڈز بہت اہم ہے، جیسے کہ میں بار بار کہہ چکی ہوں کہ کوپنگ کارڈز اگر نہیں بناتے آپ تو آپ نے جو سیشن میں سیکھا ہے وہ بھول جائیں گے. ظاہر ہے جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو ہماری یادداشت کم ہو جاتی ہے. تو کارڈز ہوتے ہیں، ان کا آلٹرنیٹیو ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے ہوپ کٹ. ہوپ کٹس پاس ہونی چاہیے آپ کے. اور ہوپ کٹس یہ ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایک باکس بنا لیں، اس باکس کے اندر ایسی چیزیں رکھیں جو آپ کو زندگی کے قریب کریں، جو آپ کو زندہ رہنے کی وجوہات جو ہے آپ کے ذہن میں لائیں. آپ کے اللہ کی رضا میں جب ہم راضی رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بہت بڑی جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے. تو آپ اس سے دیکھیے کہ دل کو بہت سکون ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو یہ کون سا جو ہے زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اس کے بعد اصل زندگی ہے، اور میں اصل زندگی میں جو بہت خوبصورت گھر، بہت خوبصورت کامیابیاں سمیٹ رہا ہوں اس دنیا میں صبر کر کے، یا اس دنیا میں جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچ کے. لا يزال الخير حيا لا يزال ان في الدنيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میڈم، پچھلے سیشن میں ہم نے شدید ڈپریشن کے مریض کی خودکشی کے علاج کے لیے سب سے پہلے سیفٹی پلان تیار کرنے کا طریقہ سیکھا. سیفٹی پلان تیار کرنے کے بعد مریض کے علاج کے لیے مزید کیا کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ کائنڈلی آپ ہمیں کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی یعنی CBT کے ذریعے علاج کی مزید ٹیکنیکس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں. ان کا یہ احسان ہے، بہت کرم ہے اپنے بندوں پر کہ سائیکو تھراپی میں ایسی بے شمار ٹیکنیکس موجود ہیں جو اللہ کے بندوں کی زندگی کو بے حد آسان کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. دیکھیے، ہم پچھلے سیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو کلائنٹ سوئسائڈ کے رسک پہ ہوتا ہے اس کے لیے فوری طور پہ ہم سیفٹی پلان بناتے ہیں. اب جو سیفٹی پلان ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ہم جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وارننگ سائنس یعنی وہ والی سچویشنز، تھاٹس یا اس کا بیہیویئر جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہو کہ وہ سوئسائڈ کے رسک میں جا رہا ہے، تو وہ ہم نوٹ کریں گے. سیکنڈلی ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنل کوپنگ اسٹریٹجیز ہم دیکھیں گے، یعنی وہ چیزیں جن کو کرنے سے پرسن کا جو ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ دھیان بٹ جاتا ہے سوئسائڈ کی سوچوں سے. اس کے علاوہ نمبر 3 پہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ وہ سیٹنگ جہاں پہ پرسن جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا جو دھیان ہے وہ بٹانے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، وہاں جہاں بیٹھنے سے ہی اس کا دھیان جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، چاہے ان لوگوں سے شیئرنگ وہ کرے یا نہ کرے. 4 ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ جن سے ہیلپ مانگی جا سکتی ہیں، کون کون سے لوگ ہیں اس پرسن کے لیے، وہ ہم سیفٹی پلان میں لکھیں گے. اور 5 پروفیشنل ایجنسیز جن کو کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور 6 نمبر پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو کیسے سیف بنایا جائے، کس طرح سے جو وہ سب چیزیں جو خطرناک ہے وہاں سے ریموو کی جائیں. اور 7 نمبر پہ ہم نے
اپنے سیفٹی پلان میں یہ چیز شامل کی تھی کہ ہمیں جو ہے دیکھنا ہے کہ کیا جو کون سی وجوہات ہیں جو ہمارے کلائنٹ کو جو ہے زندہ رہنے کی طرف جو ہے موٹیویٹ کرتی ہیں. وہ ہم نے ریزنس جو ہے نوٹ کرنی ہے جو بہت بہت امپورٹنٹ ہے. تو سیفٹی پلان جب ہم بنا لیں گے تو نیکسٹ اسٹیپ جو ہمارا ہے وہ گول سیٹنگ ہے. گول میں ہم یہ چاہتے ہیں جو فرسٹ ہماری پرائرٹی ہے کہ وہ سب چیزیں وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے وہ پرسن خودکشی کی طرف جا رہا ہے وہ ہم نے نوٹ کرنے ہیں, ان کی پرابلم سالونگ کرنی ہے. پرسن جو ہے وہ خودکشی کے بارے جو ہے وہ خودکشی کی طرف آنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ خودکشی جو ہے وہ اس کے مسئلوں کا حل ہے. جب اسے اپنے مسئلوں کا حل نہیں ملتا تو وہ سمجھتا ہے یہ. چونکہ جو خودکشی کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں, جو خودکشی کے رسک پہ کلائنٹس ہوتے ہیں, وہ لوگ جو ہے ان کو بہت زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں. کوئی ایک پرابلم نہیں ہوتا, ان کی پرابلم سالونگ بہت ضروری ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں, ان سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے, یا ان کو ان کا حل نہیں مل رہا ہوتا. بیسک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے مسئلوں کا حل نہیں مل رہا ہوتا, اور یہاں پہ ہم نے پرابلم سالونگ کرنی ہوتی ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ پہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کی ساری وجوہات جانی جائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے کرائسس میں ہیں, اور اس کو جو ہے وہ کیسے سالو کیا جائے. جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کی ڈیورس ہوئی ہے, سپریشن ہوئی ہے اور اب اکیلا پن ہے, تو کس طرح ہم جو ہے اس کے نئے تعلقات بنا سکتے ہیں. اس کے جو پہلے سے تعلقات ہیں ان کو کس طرح سے اسٹریتھن کیا جا سکتا ہے. نیو جو ریلیشنس ہیں وہ کیسے ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں جو ارد گرد فیملی سے ہیں, فرینڈ سے ہیں. اور خاص طور پہ جو لائف پارٹنر ہے وہ کیسے جو ہے وہ نیو لائف پارٹنر کی جو ہے سوچیں اور اس کو اپنے لائف میں لانے کے لیے راضی ہو سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کسی کو جاب کا مسئلہ ہے تو جاب کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں, اس کو کون سے اسکل ڈیولپ کر لے, اپنے اندر اسکلس کون سے ہوں جس سے اسے جلدی مل جائے گی. اگر اس کی جو پرائرٹیز ہیں بہت ہائی ہیں تو ان کو تھوڑا لو کر کے جو فلیکسیبل اس کی پرائرٹی رکھی جائیں کہ عارضی طور پہ وہ کوئی ایسی جاب بھی کر لے جو اس کو لگ رہا ہے کہ بہت اس کی ہائی پرائرٹی نہیں ہے. تو اس طرح سے اس کے بھی پرابلم سالونگ کی جائے گی. اس طرح کچھ لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہم سے پیار نہیں کرتے, میں دنیا میں تنہا ہوں, مجھ سے کوئی میرے بارے میں کوئی بھی کیئرنگ نہیں ہے. تو اس قسم کی اگر سوچیں تو اس میں فوری طور پہ جو اس کے جو ریلیشن شپس ہیں اس کے اسکل اس کے اندر ڈیولپ کرنا, سوشل اسکل ڈیولپ کرنا, کمیونیکیشن اسکل ڈیولپ کرنا, ان پہ کام کرنا اور پرابلم سالونگ کرنا, ریلیشن سے ریلیٹڈ فیملی کاؤنسلنگ کرنا, اور یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی. پھر اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ایشو ہوتے ہیں کہ جیسے کہ میں پڑھ نہیں سکا, یا میں فلاں جو ہے ایگزام میں فیل ہو گیا ہوں, میری تعلیم پوری نہیں ہوئی, میرا کریئر خراب ہو گیا ہے. تو اس میں بھی اس کے لیے بھی جو پرابلم سالونگ کی جائے گی کہ کس سبجیکٹ میں وہ ویک ہے, کیا اس میں ٹیوشن لی جائے, یا اس کا جو ہے اس کے پورا کریئر کے لیے اس کی جو پریفرنس ہے وہی غلط ہے اور وہ چینج کی جائے. اس کا پورا جو ہے وہ جو فیلڈ وہ سلیکٹ کر رہا ہے وہ سلیٹ جو اس کے جو اندر ایبیلٹیز ہیں, اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے, رجحان کے مطابق نہیں ہے, وہ سب چیک کیا جائے. پھر اس کے اندر اسکلس ڈیولپ کیے جائیں نا. اسی طرح کچھ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ جیسے سسرال کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں, خواتین کو بڑے ایشوز ہوتے ہیں, پھر کپلز کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کپل میں. تو ان سب چیزوں میں کمیونیکیشن اسکلز, سوشل اسکلز, ایزرٹیو اسکلز, ٹھیک ہے, ریلیشن شپ اسکلز, یہ سب جو ہے یوز ہوں گے. پرابلم سالونگ ہوگی, دیکھا جائے گا کہ معاملے کہاں تک خراب ہیں, اس میں کس کس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے, کس کو تھراپی کی ضرورت ہے, کیا کیا اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب پرابلم سالونگ سے ریلیٹڈ ہیں جو فوری طور پہ سیفٹی پلان کے بعد فوری طور پہ کیے جائیں گے. کیونکہ جب کلائنٹ کے جو ہے وہ پرابلم سالو نہیں ہو رہے ہوتے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ خودکشی میرے مسئلوں کا حل ہے, اور اسی طرح سے کلائنٹ جو ہے وہ سوسائڈل ہوتے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیے کہ جو افیکٹو اسٹریٹجیز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. افیکٹو اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں پرسن کو جو ہے وہ سوتھ ڈاؤن کرتی ہیں, اس کو اس قابل بناتی ہیں کہ اپنے جذبات کو ریگولیٹ کر سکے. ایموشنز ریگولیشن کے لیے اپنے جذبات کو جو ہے ان کو قابو کر سکے, اپنے جذبات کو پراپر وے میں ڈیل کر سکے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنے جذبات کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. جیسے انگزائٹی ہو رہی ہے یا اداسی کی فیلنگس ہیں, یہ کہیں باڈی میں کچھ جو ہے وہ خاص انکمفرٹیبل جو ایموشنز کے دوران فیلنگس ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کے لیے بالکل وہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں اور وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل جو ہے نا انبیئریبل ہے, میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. ان کی فکسیشن جو بہت زیادہ ان فیلنگس پہ ہوتی ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ فیلنگ سے ہی نجات کے لیے جو نا بہتر ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کروں. تو اگر اس قسم کا پرسن کو پرابلم ہے کہ اس کو اپنے جو جذبات ہے, جو فیلنگس ہیں, اس کو وہ بہت پینفل فیل ہوتے ہیں, بہت پین ہے اندر بھری ہوئی, تو اس کے لیے افیکٹو اسٹریٹجیز یوز کی جاتی ہیں.
यहाँ पे जो कॉमन इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ है वो मैं बताने लगी हूँ, लेकिन इसके अलावा जो है कुछ बड़ी कामयाब टेक्निक्स हैं जो इनके अलावा भी यूज़ की जाती है, जो मैं नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी, ताकि जो ये आसान हो जाए आपको फॉलो करना। फ़िलहाल जो है मैं सारी जो जनरल इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ है जिससे वो पर्सन अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में आसानी होगी वो बताऊंगी, जिसमें सेंसरी सेल्फ सूथिंग है, फिजिकल सेल्फ सूथिंग है और कॉग्निटिव सेल्फ सूथिंग है। ये जितनी भी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ मैं बताने लगी हूँ, ये सेल्फ सूथिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। ये पर्सन की जो टेंशन है या उसकी जो फिक्सेशन है अपनी जो फीलिंग्स है उससे हटा देती है और उसका जो है वो डिस्ट्रेस लेवल को कम करती है। उसकी तवज्जो जो है वो कोई अच्छे जो एक्सपीरियंसेस हैं या न्यूट्रल या कामिंग सुकून देने वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी तरफ ले जाती हैं। तो इसमें फर्स्टली मैं बताऊँगी कि सेंसरी सेल्फ सूथिंग क्या होती है, कि इसमें आपका फोकस जो टेंशन जो है आपकी वो सर्टेन सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी कि आपकी सेंसेस की तरफ होती है। 5 सेंसेस में से कोई भी, जैसे टच, साउंड एंड स्मेल, जैसे आप रिलैक्स होते हैं। सेल्फ सूथिंग जो है, सेल्फ सूथिंग जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं इसमें आप देखिए कि जो देखने की हिस्सा है उससे हम सेल्फ सूथिंग कैसे, खुद को सेल्फ सूथ कैसे कर सकते हैं, कि कुछ लोग जो है कुदरती मनाज़र को देखकर बड़ा रिलैक्स्ड फील करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो खूबसूरत मनाज़र, ग्रीनरी और या ठंडे इलाके या पहाड़ी इलाके या पानी के मनाज़र, बर्फ़ के मनाज़र, इस तरह के सूरज के निकलते गुरूब होते के मनाज़र, बाग में जाने को उनको ये चीज़ें पसंद होती हैं, तो वो देख के खुश होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं सितारों को देखकर खुश होते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं। रात के टाइम बाहर के मंज़र को बाहर निकल कर ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। दूर दराज इलाकों का विज़िट करके अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा अपने घर की डेकोरेशन या कमरे को सजाना, कैंडल्स देखना, घर में कोई खूबसूरत एक कॉर्नर बनाना, वहाँ कोई डेकोरेशन करना, आर्ट्स का कोई काम करना, म्यूज़ियम जाना या विंडो शॉपिंग करना, किसी खूबसूरत होटल की लॉबी में बैठे होना या बाग में जाना, और टीवी पर या सोशल मीडिया पर अच्छी चीज़ें देखना, ठीक है, डेकोरेशन की और ऐसी चीज़ें जो आँखों को सुकून दे। कुछ लोग आयात लिखी देखकर खुशी महसूस करते हैं। तो हर चीज़ जो आँखों को सुकून देती है, जिससे आँखों को जो है रिलैक्सेशन फील होती है और अच्छा इंसान को महसूस होता है, तो वो सब इसी में शामिल हैं, जो देखने की जो सेंस है। फिर हियरिंग की जो है सुनने की जो हमारी सेंस है, अब देखिए कि इसमें कोई भी सुकून देने वाली चीज़ जो है, आवाज़ सुनना, चाहे वो नेचर के साउंड्स हैं, लहरों की आवाज़ें हैं, बारिश का गिरना है या पत्तों का गिरना है, पत्तों की सरसराहट है या आबशार की आवाज़ है या परिंदों का चहचहाना है या रेनफॉल है, ठीक है। इसके अलावा जो है और बहुत सी आवाज़ें हैं जो लोग पसंद करते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई नात हो, हमद हो, कुरान की तलावत हो, खूबसूरत आवाज़ में जो है कुरान की तलावत सुनना, या कोई भी चीज़ जो सुन के आप जो है वो बेहतर महसूस करते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है उसमें। फिर स्मेल से रिलेटेड देखिए कि स्मेल में ऐसे सेंट्स होते हैं, ऐसे परफ्यूम्स होते हैं, लोशंस होते हैं, शैम्पू होते हैं, सोप्स होते हैं, ठीक है। नेचर की खुशबू भी होती है, खुले बाग की खुशबू हो सकती है, नेचुरल चीज़ों की खुशबू हो सकती है। एसेंशियल ऑयल्स थेरेपी भी इसमें शामिल है, और उसमें देखें कि दरख्तों, पत्तों, फूलों, स्पाइसेस या फ्रूट्स या हर्ब्स, इनकी खुशबू भी हो सकती है। और इसके अलावा जो है वो पैरों पर मसाज करवाना या जो खुशबू वाले जो ऑयल्स हैं उनको यूज़ करना, गुलाब को स्मेल करना या बाग में फूलों पौधों की खुशबू, लकड़ी की स्मेल या सिर्फ खुली फ़ज़ा की स्मेल से भी बहुत से लोग जो हैं बहुत ईज़ी फ़ील करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। गाड़ी के सिर्फ अगर विंडोज़ खोल लें गाड़ी की और वो ठंडी हवा या बाहर निकल के जो खुली फ़ज़ा है उसकी जो स्मेल है उसको कुछ लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्मेल के साथ कैसा अच्छा महसूस करते हैं। कुछ लोग जो परफ्यूम को जो स्मेल करके अच्छा महसूस करते हैं, बॉडी स्प्रेज हैं, तो उनको चेंज करते रहना चाहिए। एक ही स्मेल से भी जो है पर्सन जो है उसका आदी हो जाता है, फिर वो उसको वो फीलिंग्स नहीं आती। तो इसलिए अगर आपको कोई परफ्यूम्स, लोशंस, शैम्पूज़ कुछ इनकी खुशबू पसंद है तो उनको भी आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए, ताकि एक से दिल भरे तो आप दूसरा लगा सकें। फिर टेस्ट देखेंगे, टेस्ट की जो हमारी सेंस है इसमें जो सूदिंग चीज़ें हैं कि आप देखें कि जो भी चीज़ आपको सूद करती है, जो भी चीज़ आपको खा के अच्छा लगता है, चाहे फेवरेट फूड है, चाहे आपका कोई ड्रिंक है, हर्बल टी है, हॉट चॉकलेट है, कोई स्मूदी है, जूस है, शेक्स हैं, ठीक है। खानों में कोई मकरूनी है, कोई भी चीज़ आपको पसंद है खाने में जो आपकी फेवरेट हो उसे शामिल कर सकते हैं आप। उसे जो है वो आप उस टाइम पे खा सकते हैं जब आपको फ़ील हो कि आप जो है खुद का
خود کو جو ہے سوت کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ایموشنس کو. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہے, مہنگی ہوتی ہے, اور ہم کبھی کبھار کھاتے ہیں, تو ایسے موقع پہ وہ کھا لینی چاہیے جس سے آپ ایزی فیل کریں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے گا کہ پودینہ ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کھا کے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کچھ لوگوں کو. تو ایسے کوئی بھی ٹیسٹ ہے جن کو آپ کھا کے آپ کو فیل ہو کے جو ہے آپ بہتر فیل کر رہے ہیں, تو آپ فوراً سے ایسی چیز جو ہے اس کو پریفر کریں کھانے کے لیے. کچھ لوگ کچھ خاص چیز کو پریفر کرتے ہیں, کچھ لوگ کچھ خاص کینڈیز ہوتی ہیں, کچھ سویٹی چیز ہوتی ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس چیز کو کھا کے انجوائے کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹچ کی ہے, دیکھیے کہ سیلف سودنگ میں ٹچ کی جو چیز ہے اس میں بات لینا بھی آ جاتا ہے, کسی پالتو جانور کو ٹچ کرنا, اور اسی طرح سے جو ہے اپنی ٹھنڈی پٹی جو ہے اپنی پیشانی پہ لگانا, کولڈ کمپریس جو ہے اسے یوز کرنا. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹچ میں آپ کسی قسم کی کلین شیٹس ہیں, کوئی سافٹ ٹچ ہے, ٹھیک ہے, یا پیرنٹس کا اپنے ہاتھ تھاما ہوا ہے, یا سول میٹ کا ہاتھ تھاما ہے, یا بچے کو آپ نے جو ہے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے, بچے کو گود میں بٹھایا ہے, اپنے بچہ جو آپ کے بچے ہیں ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا, یہ بھی ایک بہت سودنگ ٹچ ہے. اپنے بچوں کو گلے لگانا, ٹھیک ہے. تو ٹچ میں جو ہے وہ ہر وہ ٹچ جو آپ کو سوت ڈاؤن کرے, ٹھیک ہے, تو وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ آئس کیوب ہاتھ میں پکڑ کے یا منہ میں ڈال کے جو ہے وہ خود کو بہتر فیل کرتے ہیں. کچھ لوگ ہاٹ شاور لے کے, کچھ لوگ کولڈ شاور لے کے بہتر فیل کرتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹچ کے اندر بھی جو ہے آپ اس کے اندر بھی کیسی ٹچ ہے جس کو آپ جو ہے پریفر کریں گے اور اس سے بہتر فیل کرتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ جیسے فزیکل سیلف سودنگ جو ہے, فزیکل سیلف سودنگ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں جو پرسن جو ہے وہ اپنی ایسی اسٹریٹجی سے انوالو کرتا ہے جیسے یا تو وہ فزیولوجیکلی ریلیکس ہو جاتا ہے یا پھر زیادہ جو ہے انگیج ہو جاتا ہے, باڈی کو انگیج کر لیتا ہے ایکشن میں. ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے ایک پرسن جو ہے اگر وہ اریٹیٹڈ ہے, بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, یا اسے لگ رہا ہے انگزائٹی ہے اور وہ اس کو اوور ایکٹیو فیل کر رہا ہے, سمپیتھیٹک نروس سسٹم اس کا آن ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ ریلیکسنگ اس میں ایکسرسائزز یوز کرے گا. پروگریسو مسل ریلیکسیشن ہو گئی ہے, کنٹرول بریدنگ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی جس سے اس کو لگے کہ وہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے, وہ ریلیکسڈ ہو رہا ہے. ریلیکسیشن ایکسرسائزز جتنی بھی ہیں وہ اس میں آ جائیں گی. پھر لیکن اگر پرسن کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت لو ہے اور اس کو جو ہے ایسے ڈپریشن ہے کہ بالکل وہ اس کی جو فیلنگز ہیں وہ اس میں اس کو ضرورت ہے کہ وہ کچھ اٹھے, کچھ موو آن کرے, بہت زیادہ اگر وہ ڈاؤن فیل کر رہا ہے, لیک آف انرجی فیل کر رہا ہے, تو اس کو ایکسرسائز, جم جوائن کرنا, تیز بھاگنا, وزن اٹھانا, یا باسکٹ بال یا کوئی کسی قسم کی بھی اسپورٹ جو ہے اس میں حصہ لینا, یہ سب اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. جو ڈپریشن ہے, ڈپریشن میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ڈپریشن میں لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے اپنی جو روٹین ہے اس کو نہیں دوبارہ کرنا چاہتے, اور لوگ بیڈ میں ہی زیادہ ٹائم رہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ سائیکل چلتا جاتا ہے اور وہ ڈپریشن بڑھتا جاتا ہے. اور ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایکٹیویٹی اپنائی جائے. اور جب ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جی پاور نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے یہ کام کر سکیں, جیسے ہم جم جا سکیں, ایکسرسائز کر سکیں, اور حالانکہ جو ریسرچز ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ جب ہم کوئی ایکسرسائز یا ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہماری انرجی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری انرجی اور کم ہوگی, ہمارے اندر پہلے ہی انرجی نہیں ہے. جب ہم اٹھیں گے, اٹھ کے کوئی ایکسرسائز کریں گے, کچھ بھاگیں گے, کچھ واک کریں گے, کوئی بھی ہم لو لیول کی یا ہائی انٹینسٹی لیول کی ایکسرسائز کریں تو ہماری جی انرجی ضائع ہوگی. حالانکہ یہ غلط کنسیپٹ ہے. ریسرچز یہ شو کرتی ہیں کہ جب ہم ایسی کوئی چیز بھی اپناتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی اپناتے ہیں, تو اس سے ہماری مزید انرجی بڑھتی ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اس سے ہمارا ڈپریشن ٹوٹتا ہے, انرجی مزید بڑھتی ہے, اور ہم مزید اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم مزید وہ ایکٹیویٹی ڈے بائی ڈے جو ہے اسے بڑھاتے جائیں. تو اس لیے ڈپریشن میں خاص طور پہ لوگ جو بہت ڈاؤن ہوتے ہیں ان کے لیے اٹھنا, اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو دوبارہ جو ریزیوم کرنا, اسپیشلی جو ایکسرسائزز جو ہیں یا جو ان کی جو چلنا پھرنا, کوئی بھی فزیکل ایکسرسائز کی ایکٹیویٹی بے حد ضروری ہے. پھر دیکھیے کہ جو کوگنیٹیو سیلف سودنگ ہے, جو کہ ہماری سوچوں سے ریلیٹڈ سیلف سودنگ ہے, اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جو ہمارا دھیان کو خوبصورت یادوں, خوبصورت باتوں, خوبصورت جو میموریز ہیں ان کی طرف لے جائیں, یا ہمارا دھیان جو ایسی ایکٹیویٹیز میں لگا دیں جس کی وجہ سے ہماری جو سوچیں ہیں وہ منفی سائڈ پہ نہ جائیں, سوئسائڈ اور اس طرح کی سوچوں کی طرف نہ جائیں. ہمیں ایسی ڈسٹریکٹنگ ایکٹیویٹیز اس میں چاہیے جس کی وجہ سے ہماری جو ہے جو ہماری اٹینشن ہے, ہماری تھاٹس ہیں جو وہ شفٹ ہو جائیں گی ہماری کسی اور ٹاسک کی طرف, ٹھیک ہے, جو انڈلجنگ ٹاسک ہوگا. کوگنیٹیو سیلف سودنگ میں وہ چیزیں آتی ہیں. اس میں ہم اپنا فوکس جو پلیزنٹ اور پازیٹیو چیزوں پہ رکھتے ہیں. جو کوگنیٹیو سیلف سودنگ ہے, جیسے فیملی کے ساتھ باہر جانا, کوئی گیم کھیلنا, کوئی پزل, لوڈو, ٹی وی, فیس بک,
गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स, ठीक है? और कोई अच्छा तसव्वुर करना, कुछ माज़ी की अच्छी यादें सोचना, कोई मूवी देखना, तो इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। वो एक्टिविटीज़ जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, यानी हमारे ध्यान को बटा देती हैं ज़हनी तौर पे, यानी हमारी सोचों का ध्यान कहीं और तरफ लगा देती हैं, ठीक है? जैसे आप देख रहे हो कि हम कोई पज़ल हल कर रहे हैं या हम जो है किसी ज़हनी मसरूफ़ियत में हैं, कोई बच्चों के साथ टाइम गुज़ार रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? या इंटरनेट पे फ़ेसबुक है या कोई और कुछ और चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हम वो देख के, कुछ ख़बरें देख के, कुछ यूट्यूब पे या डिफरेंट सोशल मीडियाज़ जो हैं उन पे हम कोई कुछ भी ऐसे प्रोग्राम देख के जिनसे हम बिज़ी हो जाएँ, हमें लगे कि हमारा ज़हन बिज़ी हो गया है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि किसी किस्म के इवेंट पे जाना है, कोई चीज़ बनाना है, बिल्ड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है? इसके अलावा किताबें ऐसी पढ़ना है, इमोशनल किताबें भी हो सकती हैं, कॉमेडी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, मज़ाहिया किताबें हो सकती हैं, लतीफ़े, मज़ाक पर मुश्तमिल मूवीज़ हो सकती हैं, कोई इंटरेस्टिंग आपकी पसंद की मूवीज़ हो सकती हैं जो आपका ध्यान बटाएँ, ठीक है? और ख़ुद को जो है लेस प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनके साथ जो है वो कंपेयर करना, उसमें जो है वो हम ऐसे रियलिटी शोज़ हो सकते हैं। उसके अलावा आप देखें कि ऐसी जो हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी रियलिटीज़ हैं जो हम मूवीज़ में देख सकते हैं। ऐसी मूवीज़ जो सच्चाई पे मबनी होती हैं, सच्ची स्टोरीज़ होती हैं, उसमें ऐसी रियलिटीज़ होती हैं, हमसे बड़े-बड़े अज़ाब में, मुश्किलों में लोग फँसे होते हैं और उनको देख के हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी तो कोई मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। ऐसी मूवीज़, ऐसी फ़िल्म्स, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़, ठीक है? ऐसे रियलिटी शोज़, ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा देती हैं। इसके अलावा जो है कुछ लोग जो उनको जो सोचें आ रही होती हैं, उनकी सोचों का ध्यान तब बँट जाता है जब कोई वो समझते हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ सुन रहे हैं जो उनको खुश कर रही हो, नात है, कोई हमद है, ठीक है? इसके अलावा जो है कुछ लोग को उनको फ़ील होता है कि वो अपना जो है कोई किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी दोस्त या फैमिली मेंबर की मदद कर रहे हैं, किसी को खुश रख रहे हैं, किसी के लिए कोई तोहफ़ा खरीद लाएँ, किसी को सरप्राइज़ दे रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है? किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं, तो उससे उनको लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ पका रहे हैं, कुछ किसी और एक्टिविटी में बिज़ी हैं, तो उनको लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और कुछ लोग जो हैं ज़हनी तौर पे सूरत हाल को अपने से दूर कर देते हैं और वो सोचते हैं कि सूरत हाल उनके दरमियान एक तसव्वुराती दीवार है, कुछ लम्हे के लिए मसले को अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये भी बेशुमार इसमें टेक्निक्स आ जाती हैं जिसमें NLP की टेक्निक्स भी शामिल है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। तो उसमें जो है वो पर्सन डिफरेंट तरीक़ों से जो है सिचुएशन जो है उससे दूर होता है या उसको सॉल्व करता है। तो डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो है डिफरेंट टेक्निक्स बेशुमार हैं जिससे आपका ध्यान बढ़ जाए। आपको जब भी कोई ऐसी सोचें मनफ़ी आ रही हैं तो आप नोट कीजिएगा कि कौन-सा ऐसा आप काम करते हैं जिससे आपकी ना सोचें जो किसी और तरफ लग जाती हैं, आप बिज़ी हो जाते हैं किसी और काम में। इसके अलावा जो आपके जो प्रेज़ेंट मोमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर मार्शा लिन्हन की बुक है। उन्होंने उसमें जो मूवमेंट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताई हैं, बहुत खूबसूरत टेक्निक्स हैं। तो वो भी हम उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर जो है इमेजरी की टेक्निक्स हैं, रिलैक्सिंग सीन्स देखना है, इमेजिन करना है किसी खूबसूरत जगह को या अपने अंदर इमेजिन करना है कि आपके अंदर एक सीक्रेट रूम है और आपने वो बंद कर दिया। लोगों की तकलीफ़ें, लोगों की जो दी हुई जो आपको पेन्स हैं या किसी किस्म की प्रॉब्लम्स हैं वो उस रूम तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है? फिर तसव्वुराती इमेजरी टेक्निक्स बेशुमार हैं जो आपका जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है आपके साथ अपना सकता है, अप्लाई कर सकता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप मुसलसल बेहतर हो रहे हैं, आप कोई खुशगवार हैप्पी टाइम याद कर सकते हैं, आप कोई आने वाले टाइम की बहुत अच्छी जो है इमेजरी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इमेजिनेशन में ही बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत ज़्यादा पेन को दूर कर देती हैं, पर्सन को रिलैक्स कर देती हैं। और उससे रिलेटेड आप जानते हैं कि हिप्नोथेरेपी जो है वो ज़ाते खुद एक पावरफुल जो है थेरेपी है जिसमें पर्सन को जो है इमेजिनेशन को पावरफुली यूज़ किया जाता है। और इसके साथ जो तजुर्बे को जो कोई मानी देना, डॉक्टर मार्शा लिन्हन का कहना है कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको जब हम कोई मीनिंग्स देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है कि आप अपने तजुर्बे को कोई मीनिंग दें। ख़ास तौर पे आप जो डिवाइन पावर्स हैं, अल्लाह ताला की जो ज़ात है उनसे रिलेटेड जो है अपने तजुर्बे को कोई मतलब दें। जैसे हम जानते हैं कि तकलीफ़ दे तजुर्बे में हमें अक्सर कहा जाता है कि कोई ना कोई इसमें आपका कोई फ़ायदा होगा, आप उसमें कोई फ़ायदा तलाश करते हैं कि अल्लाह के किस काम में कोई बेहतरी होगी। अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारी नज़रों से इस मामले की हिकमत छुपी है। जैसे अगर मैं फ़लाँ जगह इंटरव्यू में कामयाब ना होता, फ़लाँ जगह
ایسا نہ ہوتا تو پھر شاید ایسا ہو جاتا. ہم کسی نہ کسی چیز کو جو ہے ریزنس دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ ناکام اس لیے ہوئے کہ اس سے اچھی چیز ہمارا انتظار کر رہی تھی, اس وجہ سے ہم ناکام ہوئے ہیں. اور ان چیزوں کو ہمیں لکھ لینا چاہیے تاکہ جو ہے بار بار اس فائدے کو, اس پازیٹیو اسپیکٹ کو ہم ذہن میں لائیں کہ فلاں کام جو میرے ساتھ ہوا اس کے یہ فائدے بھی تو ہوئے ہیں, اس سے میں نے یہ سیکھا ہے, اس سے میں نے یہ لرن کیا ہے, میری یہ گروتھ ہوئی ہے, میری یہ امپرومنٹ آئی ہے, میرے میں یہ بری عادتیں ختم ہوئی ہیں. تو اس ثانیے میں, اس مشکل میں, اس مسئلے میں اللہ کی بڑی حکمت تھی کہ مجھے یہ فائدے ملے ہیں, یا یہ مسئلہ اس لیے پیش آیا کہ اللہ نے مجھے کسی بہت بڑے مسئلے سے بچانا تھا, اس لیے چھوٹے مسئلے میں ڈال کر بڑے عذاب سے بچا لیا ہے. یہ جو مسئلہ مجھے پیش آ رہا ہے, اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی مجھے بہت بڑی نعمت سے نوازنا ہے, یا یہ جگہ میرے لیے اچھی نہیں, اس سے اچھی اللہ تعالیٰ نے جگہ پہ پہنچانا ہے, تو اس لیے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے مذہب کے حوالے سے ایسے لیکچرز جو ہیں وہ بہت کارآمد ہوتے ہیں. بندے کے لیے حادثات, آزمائشوں, مصیبتوں میں ہر صورت میں کوئی نہ کوئی ایک مومن کے لیے جو فائدہ ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ کانٹا بھی ہمیں چبھتا ہے تو حدیث ہے کہ اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ریسرچ شو کرتی ہے کہ اس سے ہماری جو ریزیلیسی ہے وہ بڑھتی ہے, اور ریزیلینٹ ہوتے ہیں ہم. اور ڈاکٹر مارشا جو ہے ان کی ریکمنڈیشن ہے کہ خاص طور پہ جب ہم اپنی جو مسئلے مسائل ہیں لائف کے, ان کو جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں ہائر پاور سے, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات, کہ وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, اس میں ان کی کوئی حکمت ہوگی. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی رضا پر میں راضی ہوں, ٹھیک ہے, اگر انہیں حکمت نہیں سمجھ آتی تو اس سے پرسن کی تکلیف کم ہو جاتی, اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. وہ بہت بڑی ایک اس کی تھراپی ہو جاتی ہے. صرف ان بلیف سے انسان کی بہت بڑی تھراپی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے سے سنا ہوگا کہ ایک پرسن کہہ رہا ہے کہ میں جانا چاہتا تھا فلاں جگہ پہ, سب لوگ جا رہے تھے کسی علاقے میں سیر کے لیے, میں نہیں جا سکا, اور اس نے اس کو یہ دلیل دی کہ اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی. آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ کئی دفعہ سب لوگ ایک جگہ جا رہے ہیں اور ایک پرسن نہیں جا سکا, اسے نہیں لے کے گئے, وہ بڑا اداس تھا, اور بعد میں پتہ چلا کہ جو باقی لوگ ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا تو وہ بچ گیا, اللہ تعالیٰ نے اسے بچانا تھا. یا آپ ایک کمرے میں انٹر ہونے جا رہے تھے, راستے میں چوٹ لگی تو آپ وہ جو چوٹ کی وجہ سے وہاں نہیں انٹر ہو سکے, بعد میں پتہ چلا کہ اس کمرے میں ایک حادثہ ہو گیا, جو لوگ تھے ان کو ہی نقصان ہوا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ کئی چیزوں کی تو ہمیں حکمت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن کئی چیزوں کی ہمیں حکمت سامنے نظر نہیں آتی. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو جو ہمارا دین اسلام ہے اس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں انسان کی تکلیفوں کی, انسان کے ساتھ آنے والے حادثات کی, اس کی زندگی میں جو کبھی مسہیپ ہوتے ہیں ان کو میننگس دینا بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے یہ ان چیزوں کو جو ہینڈل کیا گیا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے, وہ ہم سے بے حد محبت کرتے ہیں. اس میں کوئی بہتری ہوگی, کسی بڑی بلا سے اللہ نے روکا ہوگا, یا کوئی آزمائش ہے, اس کا بہت اجر ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جو ہم میننگ دیتے ہیں وہ بہترین انداز میں ہمیں ہمارے ڈپریشن سے ڈیل کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں, ہمارے ڈپریشن کو ختم کرتی ہیں چیزیں. یہ بہت پاورفل ہیں, یعنی یہ بے حد پاورفل ٹیکنیکس ہیں. صرف آپ اگر اپنے ایکسپیرینس کو پازیٹیو وے میں میننگس دے دیں, اور اس کے لیے جو ہے ہماری جو اسلامی اسکالرز ہیں, آپ کے گھر میں کوئی جس کو دین کا صحیح فہم ہے, آپ کے ارد گرد کوئی پرسن جس کو دین کا صحیح فہم ہے, وہ بہت ان معاملوں میں فائدہ مند ہے. اس کے ساتھ چند منٹ کی بات چیت آپ کو اتنا سکون دے گی, اتنی تسلی دے گی کہ آپ شاید 10 تھراپی سیشن بھی کر لیں تو آپ کو اتنی تسلی نہ ہو. تو اپنی ایکسپیرینس کو میننگ دینا, اور وہ واقعی میننگ فل اچھے میننگس دینا, اور اگر اسلام کی روشنی میں, آپ اپنے دین کی روشنی میں میننگس دیتے ہیں تو اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈپریشن کی فیلنگس جو ہے آپ پہ حاوی ہوں. پھر اسی حوالے سے دیکھیے آپ کے کہ جب ہم اسپریچول وے میں یا ریلیجیس وے میں کسی چیز کو میننگس دیتے ہیں تو اس میں بہت اہم چیز کہ ہم کہتے ہیں کہ جو دنیا کے نقصان ہے اور اس کے مقابلے میں جو آخرت کے نقصان ہے, ان کو اگر ہم کمپیریزن کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں چاہے کتنا نقصان ہو جائے تو آخرت جو کروڑوں سال زندگی رہنی ہے اس میں جو ہے اس میں ہمیں اگر گین ہو رہا ہے تو ہمیں دنیا کا نقصان وہ بہت کم فیل ہوتا ہے. تو دنیا چونکہ عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے, تو اس پہ میں سیشن کے اینڈ پہ بات کروں گی. پھر میں بات کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر مارشا لینن انہوں نے جو ہے پریئر پہ بھی فوکس کیا. انہوں نے کہا کہ جو دعا مانگنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں, گڑ گڑا کے اللہ کے آگے روتے ہیں, اللہ سے تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اسٹرینتھ مانگتے ہیں, اور دنیا کے حوالے جو دنیا کے حالات اللہ کے حوالے کرتے ہیں, خود کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ مجھے صبر دے, مجھے طاقت دے. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں, 2 نفل نماز حاجت پڑھتے ہیں, تو اس کے بعد جتنا ہمیں سکون ملتا ہے اور جتنی ہماری پریشانی بالکل ختم ہو جاتی ہے, ہم ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں.
تو اللہ سے پریشانی شیئر کرنا اور مدد مانگنا ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے، لیکن یہی کی ٹیکنیک اگر ہمارے جو ہے وہ کوئی اسلامک اسکالر ہمیں بتائے یا جو ہمارے علماء کرام ہیں ہمیں بتائیں تو ہم اسے فالو نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ اس پہ کوئی سائیکالوجی کی ریسرچ نہیں. لیکن یہی ٹیکنیک اگر ایک جو پی ایچ ڈی اسکالر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے جو ہمارے مذہب کا نہیں ہے اور وہ بتا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر مارشا نے اپنی جو بک ہے ڈی بی ٹی اسکلز ٹریننگ ہینڈ آؤٹس اینڈ ورک شیٹس جو ہے اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ دعا مانگنے جو ہے وہ ایک بہت 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 کامیاب ٹیکنیک ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ اگر دوسرے لوگ ریسرچ کرتے ہیں جو ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے اور جو سائنٹیفک ریسرچز ہیں تو تب ہم مان جاتے ہیں کہ ہاں یہ جی بہت بڑی ٹیکنیک ہے. لیکن یہی ٹیکنیک جو ہے، یہی جو ایک بہت بہت خوبصورت جو انداز ہے مسئلے کو حل کرنے کا، یہ ہمارے مذہب میں جب بتایا جاتا ہے ہمیں مسئلوں کے حل کے لیے تو ہم اسے اتنی ویلیو نہیں دیتے. تو خیر انہوں نے اپنی بک میں، ڈاکٹر مارشا نے اپنی بک میں جس کا میں ذکر کیا ہے ابھی، انہوں نے مینشن کیا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بذات خود ایک تھراپی ہوتی ہے. ہم اللہ کے سامنے نماز حاجت پڑھ کے جب دعا مانگیں گے اور اس میں جو ہے اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ سے اپنا مسئلہ شیئر کریں گے، اس کے ساتھ ہی ہمارا سارا برڈن کم ہو جائے گا. پھر مسئلہ شیئر کرنے کے بعد جب ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے حوالے ہے یا اللہ ہمیں اسٹرینتھ دے، ہماری تکلیف کم کرے یا ہمیں اسے برداشت کرنے کی توفیق دے دیں، اللہ ہمیں صبر عطا کر. تو یہ سب چیزیں جو مانگنا ہے یہ ایک تھراپی ہے. مانگنے کے ساتھ ساتھ بندے کا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے. اس کا جو انکانشیس مائنڈ ہے اس میں 100 طرح کی چینجز آتی ہیں جب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ بے حد بڑی نعمت ہے جس کے اندر سائیکالوجی کے ڈیفرنٹ اور بے شمار پرنسپلز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. صرف ایک دعا میں سائیکالوجی کے بے شمار پرنسپلز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ کوپنگ اسٹیٹمنٹ بھی لازمی لکھنی چاہیے، سیلف انکریجنگ جو آپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں کہ یہ معاملے ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ وقت گزر جائے گا، پہلے بھی مشکل آئی تھی گزر گئی، اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس میں کوئی حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں. اور اس طرح کی جو کوپنگ اسٹیٹمنٹ یہ بہت ضروری ہیں کہ آپ یہ بار بار کوپنگ اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہوں تاکہ آپ پڑھ سکیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب مشکل میں ہوتے ہیں، جب آپ کو نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس کے اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ منفی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے پاس یہ جملے ہونے چاہیے. کیونکہ اس ٹائم پہ جب ہم ایموشنس کے اثرات میں ہوتے ہیں، جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری میموری کم ہو جاتی ہے. آپ انگزائٹی میں، آپ ڈپریشن میں، آپ کو کسی قسم کے جذباتی حالت ہے آپ پہ تو اس میں آپ کی میموری کم ہو جاتی ہے. لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایموشنل ہیں تو تب بھی ہم صحیح سوچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب آپ ایموشنل ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کی میموری صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی، آپ کی میموری لو ہو جاتی ہے. یہ بیک انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب اس سے میموری آپ کی لو ہو جاتی ہے تو آپ اس ٹائم پہ جو اچھی باتیں ہیں زندگی کی جو اچھے واقعات ہیں وہ آپ کو یاد نہیں آتے. دوسرے انسان کی کہی گئی اچھی باتیں، اس کے اچھے سلوک یاد نہیں آتے. زندگی کی کامیابیاں، زندگی کی خوشیاں، زندگی میں جو کچھ آپ کو نعمتیں ملی ہیں وہ یاد نہیں رہتی، صرف نیگیٹو چیزیں یاد رہتی ہیں. تو جب انسان ایموشنل ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ اس کو ساری پازیٹیو چیزیں، ساری خوبصورت زندگی کے لمحات، زندگی کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان سے ریلیٹڈ جو اچھے خوبصورت جملات ہیں، اللہ کی اچھی باتیں ہیں وہ بھی بھول جاتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوپنگ کارڈ ہو جس میں آپ نے ساری چیزیں لکھی ہوں، یہ جملے لکھے ہوں، کوپنگ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوں، قرآن کی وہ آیات جو آپ کو خوشی دیتی ہیں، وہ حدیث جو آپ کو خوشی دیتی ہیں وہ لکھی ہوں، انسپیریشنل کوٹس لکھے ہوں. آپ کے پاس ایسا کوپنگ کارڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور دعا سے ریلیٹڈ بھی کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، اور جو آپ نے میننگس دیے، آپ نے اپنے ایکسپیرینس کو میننگس دیے ہیں کہ یہ جو مجھے پین آئی ہے یقیناً جس کے بعد اللہ نے شاید مجھے کوئی سی بہت بڑی جو ہے پین سے بچانا تھا، یا اس میں ایک حکمت تھی، اللہ نے مجھے کچھ سمجھانا تھا، یا اس کے بعد کوئی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دینی تھی. تو آپ اس کو جو میننگس دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی لکھیں، وہ بھی کاپی کارڈس میں لکھیں. کیونکہ جب آپ ایموشنل ہوں گے تو آپ کی میموری کم ہو جائے گی اور آپ کو یہ سب اچھی باتیں بھول جائیں گی، اور اس ٹائم آپ کوئی غلط ایکشن کر سکتے ہیں. افیکٹو اسٹریٹجیز کے بعد جو ہے بیہیویئر اسٹریٹجیز آتی ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ جو پرسن ہے اس کو ایکٹیو کرنا، اس کو دوبارہ زندگی کے کاموں کی طرف لانا، جن چیزوں کو ویلیو دیتا ہے، جن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، جو اس کی لائف کے گولز ہیں ان کی طرف لانا بہت بہت ضروری ہے. اب دیکھیے کہ جب کلائنٹ شدید ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ وہ اپنی ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز نارمل لائف کی ان کو ڈسکنٹینیو کر دیتا ہے، ان کو جاری نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، وہ جو نارمل ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی جاری نہیں رکھتا. بہت سے لوگ سارا دن بستر پہ بیٹھے رہتے ہیں، منہ ہاتھ بھی نہیں دھوتے، نارمل کام بھی جو لائف کے وہ نہیں کرتے.
کچھ کھانا بھی تو بستر میں ہی کھانا ہے، اور دوسروں سے بات چیت کرنا یا دوسروں سے ملنا یا کام پہ جانا، یہ سب کچھ ان کا بری طرح سے متاثر ہو جاتا ہے شدید ڈپریشن میں۔ تو ان کا جو ہے، چونکہ وہ سارا دن گھر رہتے ہیں، سارا دن جو ہے وہ اکیلے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کی جو ٹینشن ہے ساری جو ہے وہ فوکس ہوتی ہے انٹرنلی اپنی جذبات پہ، سوچوں پہ، پرانی ناپسندیدہ یادوں پہ اور مایوس کن خیالات پہ، بہت زیادہ سوچنے پہ، سوچتے بہت ہیں، اور سوچنا جو ہے اس میں گلٹ فیلنگ بھی، اور ہر چیز کو جو ہے غلط مطلب دینا، وہ بھی ان کی سوچوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو وہ اتنا زیادہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں، رومینیشن کر رہے ہوتے ہیں، ان کا فوکس صرف جو ہے اندر کی ذات ہوتی ہے، اس سے ان کا موڈ بہت بہت زیادہ مزید لو ہوتا ہے۔ وہ فیوچر کے بارے میں بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، سارا دن کوئی کام نہیں کرنا، سارا دن پارک بیٹھنا، تو اس سے جو ہے ڈپریشن ان پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو ڈپریشن جو ہے سب سے زیادہ حاوی ہوتا ہی اس ٹائم پہ ہے جب پرسن اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتا ہے، جب پرسن جو ہے وہ اپنی زندگی کی جو ہے نارمل جو مصروفیات ہے وہ بھی اس نے چھوڑی ہوتی ہیں، اور وہ فارغ ہوتا ہے، تب اس کو جو بہت زیادہ سوچیں آتی ہیں۔ تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو لوگ جو فارغ ہوتے ہیں، ان کا جو ذہن ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو سوچوں میں انوالو ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو، ان کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ ذہن مائنڈ میں جو ان کی جو پریشانی ہے مستقبل کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں، ماضی کے بارے میں، ان سب سوچوں کو ڈیل کرنا جو ہے، ان سب سوچوں کو کم کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی جو ہے وہ ایکٹیویشن شروع ہو۔ دوسری بہت اہم بات کہ جو کلائنٹ ہے اس کی لائف میں کوئی نہ کوئی ویلیوز ہوتی ہیں، تو وہ جو اس کی لائف میں جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ وہ زندگی میں کس چیز کو اہمیت دیتا ہے، وہ کس طرح کی زندگی کے خواب دیکھتا ہے، وہ کس قسم کی خواہش رکھتا ہے، تو اس کے حساب سے وہ والی ویلیوز جو ہے اس کی آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے لحاظ سے اس کا ٹائم ٹیبل بنانا بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ بہت بیمار ہیں اور آپ سے میں کہوں کہ آپ کی زندگی میں کون سی ایسے کام ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، آپ کی آئیڈیل لائف کیسی ہونی چاہیے، آپ کی زندگی میں جو آپ کی خواہشیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، اسپریشنز کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گولز کیا ہیں، تو جب آپ مجھے بتائیں گے تو وہ جو آپ کی ساری جو ویلیوز ہوں گی، اس کے حساب سے میں پھر آپ کا ڈیلی کا پلان ہم سوچیں گے کہ اچھا ڈیلی روٹین میں ہم یہ کام شروع کرتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کے گولز کو پا سکیں، ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ زندگی میں جو بھی ہم جن چیزوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں، ہم لازمی طور پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے لیے کام کریں، اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اپنی ویلیوز نہیں پتہ ہوتی کہ وہ کس چیز کو لائف میں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کون سی چیز جو ہے ان کا مشن ہے، ان کو کون سی چیز خوشی دیتی ہے، وہ لائف کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں کون سی خواہشیں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں، میننگ فل ڈیزائر ان کی کیا ہیں، ان کی جو فیوچر کے جو پلانز ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ جو ویلیوز ہے اس میں ورک اینڈ کریئر، یعنی کہ جو بھی وہ پرسن جو ہے کام اپنانا چاہتا ہے، جو کریئر پرسیو کر رہا ہے، اپنے لیے جو فیلڈ سلیکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ اس بارے میں جو ہے آپ اپنا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ 0 سے 10 تک کے اسکیل پہ اس کو کتنی ویلیو دیتے ہیں۔ اتنی ساری ویلیوز ہیں، کوئی کسی ویلیو کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، کوئی کسی کو، تو آپ کی مرضی، آپ جس کو بھی زیادہ ویلیو دیتے ہیں آپ اس کو زیادہ مارکس دیں گے آف کورس، اور اس کے حساب سے پھر ہم آپ کا پلان بنائیں گے۔ دیکھیں کہ ورک اینڈ کریئر جو ہے 0 سے 10 تک کے اسکیل پہ آپ اس کو ریٹ کریں گے کہ آپ اس کو کتنی ویلیو دیتے ہیں۔ پھر سیلف ایجوکیشن لرننگ ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو اپنی گرومنگ کے لیے اور نیا کچھ سیکھنے کے لیے اس کو کتنی ویلیو دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ والنٹیئرنگ ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، کوئی رفاہی کام کرنا ہے، اس کی لائف میں کیا ویلیو ہے۔ پھر آپ کے رومانٹک ریلیشن شپس ہیں، اس کو آپ کتنی ویلیو دیتے ہیں اپنی زندگی میں۔ پھر فرینڈ شپس ہے، دوستوں کو کتنی دوستی نبھانا، دوستیاں جو ہے قائم رکھنا، ان کو کتنی ویلیو دیتے ہیں۔ پھر فیملی ہے، آپ کے لیے اپنی فیملی کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ لائف میں کتنی ویلیو دیتے ہیں۔ پھر اسپرچولیٹی ہے، ریلیجن ہے کہ آپ مذہب کو جو ہے وہ کتنی ویلیو دیتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ سے ریلیشن کو، کسی اسپرچول پاور سے ریلیشن کو جو ہے
اس کو آپ کتنی اہمیت دے رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کتنی معنی رکھتی ہے اپنی زندگی میں. پھر لیجر ایکٹیویٹیز ہیں یعنی کہ انٹرٹینمنٹ ہے، اس کی کیا ویلیو آپ کی زندگی میں 0 سے 10 تک کے اسکیل پہ آپ اس کو ریٹ کریں گے. پھر ہیلتھ اور فٹنس کی کتنی ہے ویلیو. تو ضروری نہیں کہ آپ یہ کام کر بھی رہے ہوں، بس یہ کہ آپ یہ چیزیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں کوئی پراپر پلاننگ نہ کر سکے ہوں، آپ ان جو ویلیوز ہیں ان کے مطابق نہ زندگی جی رہے ہوں، لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کے حساب سے پھر ہم آپ کا ایکٹیویشن پلان بنائیں گے، بیہیویئر ایکٹیویشن کا جو آپ کا پورا ٹائم ٹیبل بنائیں گے کہ آپ وہ کام شروع کریں جو آپ کی لائف میں اہم ہے. آپ کی لائف میں ہو سکتا ہے کوئی کام اہم ہو اور ہو سکتا ہے وہ کام کسی اور کی لائف میں نہ اہم ہو، لیکن اگر وہ آپ کی لائف میں اہم ہے تو ہم نے آپ کے مطابق جو ہے پورا آپ کا پلان بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے حساب سے پھر وہ آپ کی ایکٹیویٹیز وہ شروع ہو جاتی ہیں. پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو میں نے سب چیزیں بولی ہیں ان کو کتنی، ان میں سے کس کو کیا کیا ویلیو دیتے ہیں نا. اس میں سے جو ٹاپ ویلیو کی چیزیں ہیں جن کو آپ بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، جیسے آپ ان کو 10 نمبر دے رہے ہیں 0 سے 10 تک، تو آف کورس اس پہ ہم پہلے کام کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس ویلیو کو جو ہے وہ ویلیو آپ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، اور اس ویلیو کو جو ہے آپ حاصل کرنے کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے تو پھر ہم وہ ایکٹیویٹیز شروع کریں گے. تو اس حساب سے جو ہے آپ کو بہت زیادہ جو ہے سیٹسفیکشن ملنے لگ جائے گی. آپ جب دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی اسی طرف جا رہی ہے جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، تو مایوسی کے بادل ہٹ جائیں گے. آپ کا ڈپریشن خود بخود جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بہت ہی کارآمد جو ہے ایک اسٹریٹجی ہے. اور دیکھیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو باڈی ہے ان کے اندر اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے کام کر سکیں. جب انہیں ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو انرجی نہیں، ہم سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، ہم سے نہیں کچھ بھی ہونا. اصل میں ریسرچ شو کرتی ہے کہ ایک پرسن جب اٹھ کے کچھ کرتا ہے تو اس سے اس کی انرجی بڑھتی ہے اور اس سے وہ زیادہ کام کرنے لگتا ہے. اس سے اس کا جو انرجی کا سائیکل جو ہے وہ بوسٹ اپ ہوتا ہے، وہ پہلے سے اور بہتر ہو جاتا ہے. اور جب پرسن بیٹھا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے اندر انرجی نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ مزید ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. اس کی جسم اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا جسم اور زیادہ جو ہے کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ مزید اس کا پھر موڈ ڈپریشن میں مزید جاتا ہے، ایک سائیکل چل پڑتا ہے ڈپریشن کا. ڈپریشن گہرے سے گہرا ہوتا جاتا ہے کیونکہ زندگی میں وہ پھر مسلسل جو ہے اس کو یہی فیل ہوتا ہے کہ میں ناکامیاں دیکھ رہا ہوں، فلاں ٹائم گزر رہا ہے، فلاں کام نہیں میں نے کیے. لیکن جیسے ہی وہ ایکٹیویشن کی طرف آتا ہے، وہ کلینکل سائیکولوجسٹ کے ساتھ مل کے جو اپنا وہ بناتا ہے کہ میری ویلیوز جو ہیں کون سی میرے لیے اہم ہے، جو بھی اس سے لگتی ہے. آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، گھر میں بھی یہ ساری ویلیوز لکھ کے آگے مارکس لگا دیں کہ میں 0 سے 10 تک ریٹ کریں آپ کے میں کس چیز کو کتنی ویلیو آپ دیتے ہیں نا. اور پھر آگے لکھیں کہ آپ کون سی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ چیز کیوں جو ہے اہم ہے نا آپ کے لیے. پہلے آپ لکھیں گے کہ کیوں اہم ہے میرے لیے اور میں کون سی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں. تو پھر آپ کو پورا کلیئر ہو جائے گا. آپ یہ خود بھی بنا سکتے ہیں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کو کون سے کام کرنے چاہیے جن کو آپ ویلیو دیتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت اہم ہے. تو وہ آپ اس کے مطابق پھر جو ہے اپنی ڈیلی کی ایکٹیویٹیز رکھ لیں گے. میں آج یہ کروں گا، میں آج یہ کروں گا. ظاہر ہے وہ کام کرنے سے آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا، وہ کام کرنے سے آپ بہت بہتر فیل کریں گے، وہ کام کرنے سے آپ ایکٹیو ہو جائیں گے، دوبارہ زندگی کی طرف آ جائیں گے. تو یہ چیز بہت بہت ضروری ہوتی ہے. اور چاہے وہ سمپل ڈپریشن ہے، چاہے وہ خودکشی کی سوچوں کے ساتھ ڈپریشن ہے، ڈپریشن کے ہر کلائنٹ کے لیے جو ہے وہ یہ ایکٹیویشن یعنی بیہیویئرل ایکٹیویشن اور اپنی ویلیوز کے اوپر جو ہے کوئی سلیکٹ کرنا، ڈیلی روٹین میں اٹھنا، اپنے بستر کو چھوڑنا اور اپنی جو ہے وہ لائف کے جو گولز ہیں ان کے لیے تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ کام کرتے ہیں اس کو کریڈٹ دیں اپنے کام کو کہ میں نے کام کیا ہے. ڈاکٹر جودیت بیک جو کہ ڈاکٹر ایرن بیک کی بیٹی ہیں، جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں بیک انسٹیٹیوٹ کی، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام، وہ کام بھی جن میں کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس میں بھی خود کو کریڈٹ دیتی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کاموں میں کیوں خود کو کریڈٹ دیتی ہیں جو آسان ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں چاہوں تو میں وہ کام نہ کروں، تو میں چونکہ چاہوں تو نہ کام کروں، لیکن پھر بھی میں اپنی مرضی سے جب وہ کام کرتی ہوں چاہے وہ آسان ہے تو میرا بنتا ہے کہ میں خود کو شاباش دوں، خود کو کریڈٹ دوں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ خود کو شاباش نہیں دیتے. اب دیکھیے کہ جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنا بھی بہت مشکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کاموں پہ جو آپ کے لیے مشکل ہے اس پہ کریڈٹ دینا، خود کو شاباش دینا تو بہت ہی ضروری ہے.
डॉक्टर जयदीप तक का कहना है कि वो काम जो मुश्किल भी नहीं है उन पे भी खुद को क्रेडिट देती हैं। फिर उन्होंने एग्जांपल दी, उन्होंने कहा कि जब वो सुबह उठती हैं तो खुद को शाबाश देती हैं कि मैं चाहती तो मैं सो सकती थी मज़ीद, लेकिन मैं उठी। फिर उनका कहना है कि जब मैं सुबह उठती हूँ, अपने ब्रश करती हूँ, दाँत साफ करती हूँ तो मैं खुद को क्रेडिट देती हूँ। मैं चाहती तो खुद को क्रेडिट ना देती, मैं चाहती तो ये जो ब्रश करना है ये काम ना करती ना, तो मैंने ये काम किया। फिर मैं खुद को जब तैयार करती हूँ, खुद तैयार होती हूँ, नाश्ता करती हूँ तो मैं खुद को बहुत शाबाश देती हूँ कि देखो तुमने नाश्ता किया, शाबाश। तो मैं चाहती तो खुद को जो है वो इस तरह से तैयार ना करती, नाश्ता ना करती। तो चूँकि मैंने अपनी मर्ज़ी से ये काम किया तो इस पे मैं खुद को क्रेडिट देती हूँ। यानी वो छोटे-छोटे कामों पे भी खुद को शाबाश देती हैं कि शाबाश तुमने ये काम किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को क्रेडिट दें, आप अपने आप को शाबाश दें कि हाँ, हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिस्तर से निकल आए हैं, इस पे खुद को बहुत शाबाश दें। आपने दाँत साफ किए हैं, इस पे शाबाश दें। नाश्ता किया, इस पे शाबाश दें। ठीक है, फिर आप कोई काम किया, इस पे खुद को बहुत शाबाश दें। और शाबाश देने के तरीके हैं, एक तो हम वर्बली अपने आप को कहते हैं कि शाबाश बहुत अच्छा, हम कागज़ पे लिख के रख सकते हैं कि हमने आज ये काम किया, उस पे शाबाश दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को कुछ रिवॉर्ड भी दे सकते हैं कि मैंने आज ये काम किया, मैं खुद को ये रिवॉर्ड दूँगा, मैं आज ये चीज़ खरीदूँगा अपने लिए, या मैं आज जो भी आपको चीज़ पसंद है ये खाऊँगा, या जो भी आपको कुछ भी आप खुद को रिवॉर्ड किसी सेंस में भी देना चाहते हैं, मैं खुद को शाबाश दूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बिहेवियरल जो स्ट्रेटजीज़ हैं इसके अंदर सोशल सपोर्ट जो है और कम्युनिकेशन, लोगों से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो करीबी लोग हैं, उनसे दोबारा कनेक्ट होना, उनसे रिलेशन बनाना, सोशल सपोर्ट जो है उनसे सीख करना बहुत ज़रूरी है। देखिए सोशल सपोर्ट जो है इंसान का डिप्रेशन ख़त्म करने में बहुत पावरफुल है कि आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं आप उनसे बातचीत करें, कम्युनिकेशन दोबारा शुरू करें, दोबारा रिकनेक्ट हो ना। कई दफ़ा हमारे जो रिलेशन होते हैं पहले से ही बने होते हैं, लेकिन हमें उन पे दोबारा स्ट्रेंथन करना पड़ता है, उनको मजबूत करना पड़ता है। वो इतने मजबूत नहीं होते और कई दफ़ा हमारे रिलेशन नहीं बने होते, हमने डेवलप करने होते, हमने बनाने होते हैं किसी न किसी से रिलेशन। तो जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा खुद को अकेलापन फ़ील महसूस करते हैं, उनको लगता है कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता, वो दुनिया में तन्हा है, कोई इनका ख़्याल नहीं रखता। तो इनके लिए जो सोशल रिलेशंस हैं, सोशल सपोर्ट सीख करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे पहले आप फैमिली से शुरू कर सकते हैं। अगर फैमिली में जो है इतने सीरियस कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप देखिए कि आप घर वालों से ही थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करें उनके साथ। उनके अंदर उठे बैठें, अकेले बैठने से इज्तनाब करें, कम से कम अकेले बैठें। तो आप घर में उठे बैठे उनके कामों में दिलचस्पी लें, उनसे गपशप करें। कुछ लोगों के पास सोशल स्किल्स नहीं होते तो उनको लगता है कि हमें नहीं पता कि किस मौके पे क्या कहना है, क्या नहीं कहना। आसान सा तरीका है कि आप दूसरे में इंटरेस्ट लें। आपको कोई बात बता रहा है, अपनी कोई बात शेयर कर रहा है, आप उसकी बात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें। अच्छा इस तरह कोई मशवरा दे दें, तो इस तरह उसकी भी आप में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगी। तो सोशल सपोर्ट जो है और कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में कोई नहीं तो आप कोई पेट रखें। ये लाज़मी तौर पे जो है जो लोग अकेले रह रहे हैं उनके लिए कि आप कोई पेट रख लें, कोई जानवर रख लें मेरे पास पालतू। जैसे पालतू बिल्ली हो सकती है, कुछ लोग परिंदे भी रखते हैं। जब आप उन जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब आप उन जानवरों के साथ या उस पेट के साथ जो है आप बातें करेंगे, उसके साथ आपकी एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा और वो कनेक्शन जो है वो आपको जीने का हौसला देगा। और चूँकि पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग हैं जो अकेले होते हैं, वेस्ट की तरह नहीं है, तो अपनी फैमिली में आप देखें, ध्यान दें। आप कमरे से निकलें, आप देखें कि आपके पेरेंट्स होंगे, आपके बहन-भाई होंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो सोलमेट है उसके साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम गुज़ारने की कोशिश करें, बच्चों के साथ टाइम गुज़ारें। बच्चों से जो है वो मीनिंगफुल सवाल पूछें, मीनिंगफुल उनसे डिस्कशन करें, उनके साथ अच्छा टाइम गुज़ारें, उनके साथ खाएँ-पिएँ, उनके साथ टाइम को एन्जॉय करें, कोई गेम खेलें। आप देखें छोटी-छोटी गेम से भी घर में जो है बहुत रौनक हो जाती है, आपस के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, छोटी-छोटी गेम्स होती हैं, लूडो खेल ली है, कोई आपने और गेम खेल ली बच्चों के साथ, तो उससे भी रिलेशन डेवलप होते हैं। यहाँ तक कि बड़ों के रिलेशन भी डेवलप होते हैं। आप बड़ों के साथ भी किसी किस्म की कोई इस तरह की जो है अच्छी सी कोई भी आप ऐसी गेम खेल सकते हैं जिसमें जो है वो आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो
اس کے علاوہ جو ہے سوشل سپورٹ کے لیے کمیونیکیشن یعنی آپ کی بات چیت جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے، بات چیت کو بڑھائیں اور دوبارہ سے ریلیشن بہتر کریں باقی لوگوں کے ساتھ۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں جی یہ میں کوئی بھی کام جو ان کو پسند ہے، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں جی میں شروع کروں گا یا کروں گی تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میرے موڈ پہ کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے اٹھیں گے، منہ ہاتھ دھوئیں گے، ناشتہ کریں گے تو کوئی بہتری نہیں آئے گی، تو آپ پہلے سے نوٹ کر لیں کہ آپ کا موڈ کیسا ہے اس ٹائم پہ، موڈ لکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، 0 سے 100 تک کے اسکیل پہ بنا سکتے ہیں، 0 سے 10 تک کے اسکیل پہ۔ جیسے 0 سے 100 تک کے اسکیل پہ آپ نے نوٹ کیا کہ آپ کا موڈ 99% برا ہے، اور پھر آپ اٹھے، آپ نے منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ کیا، کوئی گھر والوں سے گپ شپ کی، تو اس کے بعد آپ ریٹ کریں، آپ لکھیں اسی کاغذ پہ کہ اب موڈ کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے وہ 99% برا تھا اور اب وہ 30% صرف برا رہ گیا ہو۔ تو اس ایکسپیریمنٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے موڈ پہ افیکٹ ہوتا ہے، آپ کا جو اٹھنا ہے، موو کرنا ہے، اپنے جسم کو ہلانا، کسی ایکٹیویٹی کو کرنا ہے، اور اپنے جو بھی ویلیوڈ ایکٹیویٹیز ہیں اگر آپ ان میں خاص طور پہ دھیان دیتے ہیں تو بہت جلدی آپ کا موڈ اچھا ہوگا۔ جیسے آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، آپ کو اپنا کیریئر بنانے کا شوق ہے، تو آپ کیریئر کے لیے جو آپ کے پاس بکس پڑھی ہوئی ہیں، کوئی کورسز ہیں، آپ وہ اسٹارٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ کورس کو سنیں گے، کرنا شروع کر دیں گے، تو ساتھ ہی آپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا موڈ پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گا۔ کریڈٹ دینے کے حوالے سے دیکھیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کریڈٹ دیں اپنے آپ کو، یہ جو ہم کوئی کام کر رہے ہیں یہ کوئی خاص نہیں ہے، اگر ہم نے برش کر لیا ہے تو ہم نے کون سا بڑا مورکا مار لیا ہے، اگر ہم نے ناشتہ کر لیا، ہم اٹھ گئے، یا ہم نے نہا لیا ہے، یا ہم نے وضو کر لیا ہے، یا ہم نے کوئی بھی اور رسپانسبلٹی کے کچھ کام کر لیے ہیں، یا خود کو ہی جو ہے وہ ہم نے اپنی ہائیجین کا ہی خیال رکھ لیا ہے، تو یہ کون سا ہم نے جو ہے نا بہت بڑا کام کر لیا۔ لوگوں کو دیکھیں، لوگوں نے کتنے کتنے بڑے اچھی کامیابی کے کام کیے ہیں، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ میرے تو فلاں دوست وہاں پہنچ گئے ہیں، میرے فلاں کزن جو ہیں انہوں نے اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے، فلاں کلاس فیلو نے اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک انسان جو کہ کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ اس انسان سے ڈیفرنٹ ہے جو انسان کافی سارا بوجھ اٹھا کے کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کے سر پہ کوئی بھاری بوجھ رکھ دیا جائے، آپ کے کندھوں پہ بھاری بوجھ رکھ دیا جائے، اور آپ سے کہا جائے کہ جا کے اب آپ صبح سویرے آپ اٹھے ہیں تو آپ برش کریں، آپ اپنے بال بنا لیں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، آپ ناشتہ کر لیں، لیکن آپ نے سامان نہیں اتارنا جو بھاری ہے آپ کے کندھوں پہ، آپ کے سر پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا نا۔ آپ کو لگے گا کہ میں پتہ نہیں کر بھی پاؤں گا کہ نہیں، اور آپ بڑی مشکلوں سے وہ کام کریں گے۔ تو ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کے ساتھ جب اٹھتے ہیں، اٹھ کے جا کے وہ اپنے دانت صاف کر رہے ہیں، منہ ہاتھ دھو رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کوئی باہر کے کام کرنے جا رہے ہیں، اپنا خیال رکھ رہے ہیں، اپنی مصروفیت کے کام کر رہے ہیں، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ بھاری سامان بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے وہ پرسن جو ہے اپنے کام شروع کرتا جائے گا، اس کا وہ بھاری سامان جو اس کے کندھوں پہ ہے، اس کے سر پہ ہے، وہ اترتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس مسائل کو سمجھیے کہ جیسے اگر اس نے منہ ہاتھ دھویا تو اس کا کچھ بھاری سامان اتر گیا ہے، پھر کوئی اور کام کر رہا ہے تو وہ بھاری سامان آہستہ آہستہ اترتا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم مصروف ہوتے ہیں، تو ہماری مصروفیت کے ساتھ ہماری جو انرجی ہے جو باڈی کے اندر جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ زیادہ جنریٹ ہوتی ہے، ہم میں زیادہ اسٹیمنا کریٹ ہوتا ہے، زیادہ اسٹیمنا بلڈ ہوتا ہے، اور ہمارا ڈپریشن جو ہے وہ کل ہوتا ہے، ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی ہے جیسے آپ اتنا بھاری سامان لے کے شروع میں آپ کو مشکل ہونی ہے، جب آپ کوئی کام شروع کریں گے تو ایسے ہی لگے گا جیسے پتہ نہیں کتنا بھاری سامان لے کے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی سادہ سا کام بھی بہت مشکل لگے گا، لیکن جب آپ ایک دفعہ شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیے گا کہ وہ سارا سامان آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جائے گا، اور جیسے وہ سامان اترنا شروع ہوگا آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، آپ کا ڈپریشن ختم ہونے لگ جائے گا۔ تو ڈپریشن کو کل کرنے کا، ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایکٹیو ہو جائیں، آپ اپنے کام آہستہ آہستہ شروع کریں، تھوڑے تھوڑے کر کے شروع کریں، یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے بھاری کام لے لیں، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کام سٹارٹ کریں جو آپ نے روکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے 1 گھنٹے کی کوئی مصروفیت تھی، آپ 15 منٹ کی ایک دن کریں، اگلے دن وہ منٹ اس کے بڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی مصروفیت جو تھی وہ بھاری، اس کا جو بھاری ہونے کا لیول تھا وہ 90% تھا، تو آپ پہلے 10% سے شروع کریں گے، پھر 20 پہ جائیں گے، پھر 30 پہ۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسا فیل کرتی ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کام شروع کریں گے اور پھر سے بڑھاتے جائیں گے۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو ویلیوز کی لسٹ ہے جو ہم نے بنائی ہے گھر میں، یا آپ نے اپنے تھراپسٹ کے ساتھ ویلیوز کی لسٹ بنائی ہے، تو اس میں جو آپ نے وجہ لکھی ہے کہ یہ چیز میرے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے لیے فلاں کام کرنا کیوں امپورٹنٹ تھا، وہ کام نہیں شروع کر پاتے یا کام بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔
آپ دیکھیے کہ ہم نارمل انسان بھی جو ہے ہمیں بھی یاد آنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ہم بھی کئی دفعہ کچھ کام ہم نے شروع کیے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں ہماری موٹیویشن بہت کم ہو جاتی ہے اور ہمیں یاد دلانا پڑتا ہے خود کو کہ یہ کام ہم نے کیا تھا، اس کا یہ مقصد تھا، ہماری زندگی میں اس چیز کی یہ اہمیت تھی، ہم زندگی میں اس بڑے گول کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک کام چنا تھا. تو ورنہ تو جو ہے آپ کی موٹیویشن بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گی، کیونکہ جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو ہماری یادداشت کم ہو جاتی ہے، اور جب یادداشت کم ہوتی ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم زندگی میں کیوں جی رہے ہیں، ہم نے فلاں کام جو شروع کیا تھا اس کی موٹیویشن کیا تھی، وہ کیوں شروع کیا تھا نا، اس کے پیچھے کیا ایک قوت تھی ہمارے ذہن میں، ایک شوق کیا تھا، اس سے ہمیں کیا گین ہونا تھا. تو جب ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ کام اس کڑی کا ایک حصہ ہے، یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری زندگی کے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، یہ میری زندگی کے یہ خواب ہیں، میری زندگی کی جو اسپریشنز ہیں، میری زندگی کی جو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی زندگی ہو، اس میں یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، پھر میں زندگی میں کن چیزوں کو ویلیو دیتا ہوں، وہ یہ اہمیت کی چیزیں جو مجھے خوشی دیتی ہیں، جو مجھے لگتا ہے بہت اہم ہے، لازمی جو ہے زندگی میں یہ کرنی چاہیے پرسن کو. اس سے مجھے گین کی، اچیومنٹ کی سینس ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اس سے مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اپنی لائف میں کنسٹرکٹیو کام کر رہا ہوں. جو بھی ہے آپ کو لازمی طور پہ لکھنا چاہیے، اور یہ جو ویلیوز کی لسٹ ہے وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ انہیں پڑھ سکیں جب آپ کی موٹیویشن ڈاؤن ہو. کیونکہ جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو ہماری میموری کم ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں یاد ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے یہ کام جو شروع کیا تھا یہ کیوں شروع کیا تھا، اس کو کرنا اتنا ضروری کیوں تھا، اس کو کر کے ہمیں کیا گین ہونا تھا، ہمیں سب بھولا ہوتا ہے. تو آپ پھر وہ اس لسٹ میں لکھا ہوگا کہ اس کام کو کر کے مجھے یہ حاصل ہونا تھا، مجھے یہ فائدے ملنے تھے، میرے یہ خواب پورے ہونے تھے، اس کام کو کرنے سے مجھے یہ خوشیاں ملنی تھیں، مجھے یہ اس کے بینیفٹس ملنے تھے. وہ سارا لکھا ہوگا جب آپ نے، تو آپ جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو سکون ملے گا اور آپ وہ کام دوبارہ سے پراپر وے میں شروع کر دیں گے. تو لکھنا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ لکھنے کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ذہن میں موجود ہے. لیکن جیسے کہ میں بتا رہی ہوں کہ جب آپ ایموشنل ہوں گے، کسی بھی قسم کے ایموشنز میں آپ کی میموری کم ہو جائے گی اور آپ یہ چیزیں اس طرح سے یاد نہیں رکھ پائیں گے. آپ کی میموری کم ہوگی، آپ کچھ پوائنٹس تو یاد رکھ پائیں گے اور کچھ پوائنٹس بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ڈپریشن سے لڑنا ہے تو آپ سب اچھی باتیں آپ لکھ کے اپنے پاس رکھیں. اس کے بعد کوگنیٹیو اسٹریٹجیز ہیں. کوگنیٹیو اسٹریٹجیز میں پرابلم سالونگ، کہ ہم پرابلم سالو کریں گے پرسن کا، اس کا جو کوئی بھی پرابلم ہے اس میں آپ دیکھیے کہ پرابلم سالو کرنا بہت آسان ہے. اگر آپ خود بھی چاہیں کہ پہلے آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے مجھے پرابلم کیا ہے، پھر آپ اس کے سارے جتنے سولوشنز ہیں وہ سارے سولوشنز لکھ لیں. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ کون سا سولوشن جو ہے اس کے بینیفٹ زیادہ ہے، نقصان کم ہے. سب سے ایسا سولوشن سلیکٹ کریں جس کے زیادہ بینیفٹ ہو، نقصان کم سے کم ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا لاسٹ اسٹیپ ہوگا وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سولوشن آپ نے اپلائی کیا وہ ٹھیک چلا، کامیاب رہا. اگر نہیں تو پھر آپ جو ہے رزلٹ دیکھنے کے بعد آپ کوئی اور سولوشن ٹرائی کریں گے. تو یہ بہت سمپل سا ہے کہ آپ کوئی بھی پرابلم ہے اس کے پہلے سارے سولوشنز لکھ لیں اور پھر ان سولوشنز میں سے جس کے سب سے زیادہ بینیفٹ ہے، نقصان سب سے کم ہے، وہ والا سلیکٹ کریں. پھر سیکنڈلی ہم جو کوگنیٹیو اسٹریٹجیز ہے اس میں ہم جو سوچ ہے، پرسن کی جو سوچ ہے اس پہ کام کرتے ہیں. اگر اس پرسن کو لگتا ہے کہ میں یہ ہوں ہی ایک ناکام انسان اور میں ہوں ہی ایک برا انسان، اور اس قسم کی ڈفرینٹ ٹائپس کی اس کو سوچیں آتی ہیں، اس کی کوئی بلیفز ہیں، تو جو نیگیٹو بلیفز ہیں، نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس ہیں، ان پہ کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم ری اسٹرکچرنگ کرتے ہیں، کوگنیٹیو ری اسٹرکچرنگ، جس میں ہم اس پرسن کی جو سوچیں ہیں ان سے ریگارڈنگ جو ہے وہ کچھ سوالات کرتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے ان سوچوں کی ایویڈنس دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے حق میں ایویڈنس ہے، کیا اس کے حق میں ایویڈنس نہیں ہے، ان کے اگینسٹ کیا ایویڈنسز ہیں. اور ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ہے وہ ہم اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں اس کی سوچ بدلنے کے لیے. تو اس میں پرسن خود بھی جو ہے اسے ہم ایک فارم بھی دے سکتے ہیں جس میں سوال لکھے ہوں، وہ خود بھی اپنے آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے. بہت سے لوگ جب فارم لے جاتے ہیں تو وہ خود جا کے گھر میں جب بھی ان کو کوئی نیگیٹو سوچ آتی ہے تو وہ اسے بڑے آرام سے فارم کو فل کر کے چینج کر لیتے ہیں اپنی سوچ کو. ٹیسٹنگ یور تھاٹس ورک شیٹ بھی اسے کہتے ہیں اور وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. آپ بیک انسٹیٹیوٹ فار کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی جو ہے ان کی ٹیسٹنگ یور تھاٹس ورک شیٹ جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی لکھیں گے تو وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے اور اس میں آپ نے اس کو فل کرنا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ جو ہے کہاں پہ غلط ہے.
آپ کا جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہے وہ بھی آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہے. آپ اس کی شیٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جب وہ سوال پوچھے گا تو وہ پوچھے گا کہ کیا سچویشن تھی جس میں مطلب آپ کو ڈپریشن فیل ہوا. جب آپ کا موڈ آف ہوتا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سچویشن ہوتی ہے. تو ڈاکٹر بھی ظاہر ہے آپ سے پوچھے گا کہ وہ کیا سچویشن تھی. نیکسٹ سوال ہوگا کہ آپ اس ٹائم پہ آپ کو کیا سوچ آئی نا جب آپ کے ساتھ وہ صورتحال پیش آئی. تو اس کے بعد آپ کو کیا سوچے. جیسے آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے اور مسٹیک ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں تو اس ٹائم آپ کو کیا سوچ آ رہی تھی یا تصویر کیا ذہن میں نظر آ رہی تھی. تو سوال آپ کو جو وہ کاغذ دیں گے ظاہر ہے اس میں لکھا ہوگا کہ میرے ذہن میں کیا سوچ آ رہی تھی اس ٹائم. ہو سکتا ہے اس ٹائم آپ کے ذہن میں سوچ آ رہی ہو کہ میں اسٹوپڈ ہوں, مجھ سے کیوں غلطی ہوئی, مجھ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویسچن وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس جو آپ کی جو سوچ ہے اس سوچ میں غلطی آپ کیا کر رہے ہیں. تو جیسے کہ میں سوچ کی غلطیوں کو ڈیٹیل سے جو ہے ڈپریشن کا جو علاج ہے سائیکو تھراپی جو ریسنٹلی ہماری ویڈیو آئی ہے اس میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں کہ کس کس ٹائپ کی ہم غلطیاں کرتے ہیں سوچ کی. تو آپ وہ ان غلطیوں میں سے جو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ لکھ لیں گے. جیسے آپ یہاں پہ لیبلنگ کر رہے ہیں کہ میں بہت اسٹوپڈ ہوں, اوور جنرلائزنگ کر رہے ہیں آپ یہاں پہ یعنی حد درجہ عمومیت کر رہے ہیں. پھر ہم پوچھیں گے آپ سے کویسچن کہ آپ کو جو ہے کیوں یہ سوچ سچ لگتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے. یا آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھے یہ سوچ اپنی سچ کیوں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کا آنسر لکھیں کہ مجھے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی چونکہ میں نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے اس وجہ سے میں بیوقوف ہوں. ٹھیک ہے. تو 5واں سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کون سی جو ہے نا مجھے کیسے میں اس طرح سے کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میری جو سوچ ہے وہ سچ نہیں ہے یا کچھ حد تک جو ہے وہ سچ نہیں ہے. تو کون سی ایسی جو ایویڈنسز ہیں یا ایسے پروف ہیں جو مجھے یہ سوچنے کی طرف لائیں گے, جو مجھے سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ میری جو سوچ ہے کہ میں بیوقوف ہوں, میں اسٹوپڈ ہوں, یہ سوچ جھوٹ ہے. تو کون سے ایسے ایویڈنسز ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ پھر اس کا ہی آنسر دیں ہمیں کہ باقی لوگ بھی تو یہ غلطی کرتے ہیں, باقی لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, تو سارے لوگ اسٹوپڈ تھوڑی ہوتے ہیں. تو غلطی تو انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں. غلطیاں کہ کون سا انسان ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے چھٹا سوال ہے کہ اس سچویشن کو آپ کسی اور انداز سے دیکھیں, اگر کسی اور رخ سے دیکھیں تو کس رخ سے دیکھیں گے, کیا سچویشن آپ کی نظر میں بنتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ صرف ایک چھوٹی سی مسٹیک تھی. ٹھیک ہے. تو 7 پوائنٹ پہ ہم پوچھیں گے کہ آپ کا ورسٹ جو ہے نا کیا اگر سب سے برا ہوا تو کیا ہوگا نا, مطلب یہ آپ نے غلطی کی ہے اس کے بعد کیا بڑے سے بڑا کیا برا ہو سکتا ہے, اس غلطی کی وجہ سے کیا برے سے برے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ مجھے شاید جاب سے نکال دیں, یا جس غلطی کی وجہ سے شاید فلاں جگہ پہ میری عزت کم ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم پوچھیں گے کہ اس کو آپ نے جو سب سے بڑی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو آپ اس کو کیسے اس کے ساتھ ڈیل کیسے کریں گے, اس کو حل کیسے کریں گے نا. تو پھر آپ اس کے آپشنس دیکھیں گے کہ میں ایسے حل کر سکتا ہوں, ایسے حل کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ آپشنس جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آئیں گے اور آپ وہ ہمیں بتائیں گے. تو پھر ہم پوچھیں گے کہ اور بیسٹ اس کے کیا ہو سکتا ہے, اس غلطی کے کرنے کے بعد جو ہے کیا بیسٹ ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس غلطی کے کرنے کے بعد میں اتنا بہتر ہو جاؤں, یعنی میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ میں آئندہ کبھی یہ غلطی نہ کروں اور میں اس کے بعد جو ہے دوبارہ مسٹیک نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو پھر ہم پوچھ سکتے ہیں یا آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے زیادہ چانس کس چیز کے ہیں, کہ کیا ہو سکتا ہے. ایک تو بیسٹ تھا نا کہ بیسٹ کیا ہو سکتا ہے, ایک ورسٹ تھا تو کیا برا ہو سکتا ہے سب سے زیادہ, یا اس غلطی کو کرنے کے بعد سب سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہ زیادہ چانس کس چیز کے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ غلطی دوبارہ میں کروں, لیکن میری کوشش ہوگی کہ جو اس ٹائم ہوا ہے یہ غلطی میں دوبارہ نہ کروں. تو میں پہلے سے کم غلطیاں کروں گا, اور اگر ہو بھی گئی تو میں ڈاؤن نہیں ہوں گا, کیونکہ آہستہ آہستہ ہی عادت چھوڑی جاتی ہے. اس کے بعد ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو بار بار یہ کہتے رہیں کہ میں بیوقوف ہوں, میں آئی ایم اسٹوپڈ, میں ناکام ہوں, تو اس کا آپ کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے نا. تو آف کورس آپ کہیں گے کہ میں اپنے آپ کو مزید ڈپریشن میں ڈال رہا ہوں یہ سوچ کے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اگر آپ اپنی سوچ چینج کر لیں یہ والی کہ میں اسٹوپڈ ہوں, میں ناکام ہوں, تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا نا. تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں اس سے بہتر محسوس کروں گا. اسی طرح اگر ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی کسی فیملی میں کسی کلوز فرینڈ نے یہ غلطی کر دی ہے
تو آپ کو اس کو سمجھانا پڑ رہا ہے تو آپ اسے کیسے سمجھائیں گے؟ تو آپ یقیناً کہیں گے کہ میں اسے کہوں گا کہ یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے، اس کو بھول جاؤ اور نیکسٹ ٹائم کوشش کرو کہ غلطی نہ ہو، اور غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، تو دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، تو موو آن کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ وٹ وڈ بی گڈ ٹو ڈو ناؤ، کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ سارے سوالوں کے جواب دینے کے بعد. اور ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ اب مجھے اپنے ذہن سے یہ سوچ نکال دینی چاہیے کہ میں بیوقوف ہوں یا میں ناکام ہوں، مجھے واک پہ جانا چاہیے یا مجھے اپنے کام شروع کرنی چاہیے جو ڈیلی روٹین کے. تو اس طرح سے جو ہے یہ جو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے، اس کے اندر ہم سوکریٹک کویسچننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایکسپیریمنٹس بھی کرتے ہیں اور سوکریٹک کویسچننگ بھی کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، اور ان کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور اس کے تھرو پرسن جو ہے بہتر کنکلوژن کی طرف آ جاتا ہے، اس کی سوچیں پازیٹیو ہو جاتی ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ سوچ میں کیا غلطی کر رہا ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جو سوچیں ہیں وہ سچ نہیں ہے، اس کی سوچیں جو ہیں وہ ان میں ڈسٹورشن ہے یا غلطی ہو رہی ہے اس کی سوچوں میں. تو اس طرح سے سیشن کے دوران آپ کی سوچیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، اور ڈفرینٹ کائنڈ کی ٹیکنیکس یوز کر کے تو ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی سوچوں کی. اور اگر یہ آپ فارم ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ دیکھیں گا کہ آپ خود بھی جب اسے فل کر رہے ہوں گے تو آپ بہت بہتر محسوس کریں گے، اور اینڈ پوائنٹ تک جاتے جاتے آپ کی سوچیں کافی حد تک جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گی. اس کے علاوہ اور بہت سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو پرسن کی سوچیں، اس کے بیلیف، ان کو چینج کرنے کے لیے کلینکل سائیکالوجسٹ یوز کرتے ہیں، جو کہ سیشن کی وجہ سے، سیشن میں ٹائم لیمٹ کی وجہ سے میں تفصیلاً ابھی نہیں بتا پاؤں گی، انشاءاللہ پھر کبھی. اس کے علاوہ نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کوگنیٹیو اسٹریٹجیز ہیں، اس کے اندر کوپنگ کارڈس بڑے اہم ہیں. کوپنگ کارڈس بہت اہم ہیں، جیسے کہ میں بار بار کہہ چکی ہوں کہ کوپنگ کارڈس اگر نہیں بناتے آپ تو آپ نے جو سیشن میں سیکھا ہے وہ بھول جائیں گے. ظاہر ہے جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو ہماری یادداشت کم ہو جاتی ہے. تو کوپنگ کارڈس بہت اہم ہیں. اس کے اندر آپ جو آپ کی پازیٹیو سوچیں ڈیولپ ہوئی ہیں، کوئی پرابلم سالونگ کے اپنے طریقے سیکھے ہیں، کوئی نیگیٹو سوچوں کے جواب میں جو پازیٹیو سوچیں آپ نے سیکھی ہیں، وہ آپ نے کوئی کوپنگ اسٹریٹجیز جو ہے کہ کیسے میں مشکلوں کا مقابلہ کروں گا وہ جو سیکھی ہیں، آپ وہ سب چیزیں جو ہے اپنی لیے لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ بھولیں نہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور کوپنگ کارڈس آپ کے لیے فوراً آپ کے ایکسیس میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ڈھونڈنے لگے تو آپ کو ملے ہی نہ. تو کوپنگ کارڈ بہت 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 اہم ہوتے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ تھراپی میں آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ اس میں آپ نے ساری امپورٹنٹ چیزیں جو ہے آپ نے وہاں مینشن کی ہوتی ہیں. ہوتا ہی ہے کہ جب ایک سیشن کے بعد دوسرے سیشن میں جب کلائنٹس آتے ہیں تو ایک ہفتے کا جو بیچ میں کئی دفعہ جو وقفہ ہوتا ہے اس میں وہ بھول چکے ہوتے ہیں. تو کوپنگ کارڈ پہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو وہ یاد رہتی ہیں. اور اس میں جو آپ نے کوئی منفی سوچوں کے جواب میں جو پازیٹیو سوچیں جو ڈیولپ کی ہیں، جو ایویڈنسز دیکھے ہیں، وہ بھی لکھے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو جو منفی سوچ آ رہی تھی، آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹ تھی آپ کی، آپ کا بلیف تھا کہ میں ناکام انسان ہوں، اور اس کے جو ہے اس کے اگینسٹ جو آپ نے ثبوت ڈھونڈے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو فلاں بہت کامیابیاں ملی ہیں. اور آپ نے جو ہے وہ اس کا کنکلوژن سیشن میں ڈاکٹر کے ساتھ کنکلوژن جو نکلا سیشن میں، اس میں آپ نے لکھا کہ مجھے یہ کامیابیاں ملی ہیں اور آپ کی سوچ تبدیل ہوئی. تو وہ آپ ساری کامیابیاں جو آپ کو ملی ہیں وہ لکھ لیں. کہ آپ پہلے لکھیں گے کہ میں ناکام انسان ہوں، یہ مجھے سوچ آتی تھی، اور اس کے پازیٹیو سوچیں جو آپ نے اس کے اگینسٹ جو ثبوت ہیں وہ لکھیں گے کہ میں نے فلاں جگہ کامیابی لی، میں فلاں جگہ کامیاب ہوا، اور یہ میری جو ہے یہ ثابت کرتی ہیں کہ میں کامیاب انسان ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح کوپنگ کارڈ پہ اگر آپ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا تو دیکھیں کہ وہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں لائف میں، فلاں نے میرا خیال رکھا ہے، اور اگر فلاں نے میرے بارے میں یہ بات غلط کہی ہے، ایک بندے نے میرے بارے میں بات غلط کہی ہے تو 20 بندوں نے میرے بارے میں یہ بات اچھی کہی ہے، میرے متعلق اچھے کمنٹس دیے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ اس پہ کوپنگ کارڈ پہ اپنے زندگی کے مقصد بھی لکھ سکتے ہیں کہ میری زندگی کے کیا مقصد ہیں، اپنی ایسپیریشنز، اپنی ڈیزائرز، اپنے خواب جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی ہو، آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ تصور میں کیسی زندگی دیکھتے ہیں. اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ کی جو آئیڈیل لائف ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، تو وہ کیسی ہونی چاہیے وہ لکھ لیں. اس سے آپ کو جو ہے موٹیویشن ملے گی کہ میں ایسی زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے. اپنی ویلیوز کے میں لائف میں کن چیزوں کو ویلیو دیتا ہوں یا دیتی ہوں وہ آپ کو بہت زیادہ ہوپ فل رکھیں گے کہ یہ چیز جو ہے اہم ہے. اس پہ جب آپ کام شروع کریں گے، کیونکہ کام کے بغیر تو ہم ڈاؤن ہو جائیں گے نا.
کام بہت ضروری ہے. آپ کی جو بھی ویلیو ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایک پروفیشنل کامیاب پروفیشنل بنے، تو آپ پھر اس کا ایک بنائیں گے، پلان بنائیں گے کہ یہ میری ویلیو ہے کہ میں نے ایک پروفیشنل لائف جو ہے بہت اچھی میری ہونی چاہیے، اور اس کے ریگارڈنگ میں فلاں فلاں کورس کروں گا، میں فلاں فلاں جگہ اسٹڈی کروں گا، کہ اگر میں پروفیشنل ہوں تو مجھے کیا کیا مزید کرنا چاہیے جس سے میرے جو ہے مزید جو ہے پروفیشنل جو ہے میری ایکسپرٹیز جو ہے وہ بڑھے. ٹھیک ہے، تو وہ ویلیو آپ نے لکھی ہوگی، اور اس سے ریگارڈنگ جو کام ہے جو آپ کو کرنے چاہیے لکھے ہوں گے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ جب آپ ڈاؤن ہوں گے، جب آپ کی موٹیویشن ڈاؤن ہوگی، جب آپ کو لگے گا کہ میں اچھا فیل نہیں کر رہا ہوں، میں پتہ نہیں کیوں یہ زندگی گزار رہا ہوں، اور پتہ نہیں جو جتنی بھی نیگیٹو سوچیں آپ کو آ رہی ہوں گی، ان کے آنسر میں آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوگا. اور جب آپ کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کوئی کورس کر رہے ہیں، آپ کوئی کلاس لے رہے ہیں، یا آپ کوئی مزید پروفیشنل اپنی ویل بینگ کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، تو وہ کام آپ کو بہت حوصلہ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں اتنا ٹائم اسپینڈ کیا اس کام میں نے یہ گین کیا. آپ کو اچیومنٹ کی سینس آتی ہے، جس سے ڈپریشن ٹوٹتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اچھی باتیں تو لکھ کے رکھتے ہیں لیکن ایکشن نہیں کرتے. ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. اگر آپ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو آف کورس کہ آپ گین نہیں کر پائیں گے وہ بینیفٹ جو میں بینیفٹ آپ کو چاہ رہی ہوں کہ آپ گین کریں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو کوپنگ کارڈس ہوتے ہیں جو آپ نے گھر میں بنائے ہوئے، کوپنگ کارڈس جو ہے وہ آپ نے دن میں کئی دفعہ پڑھنے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ بیمار ہوں تو تبھی پڑھنے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بیمار ہوتے ہیں تب پڑھنے. تو یہ آپ نے تو روٹین میں رکھیں گے. جو ڈاکٹر ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو دن میں 10 دفعہ پڑھنے کو کہے، ہو سکتا ہے 5 دفعہ پڑھنے کو کہے، جو بھی آپ کی کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوگی. تو اس میں یہ کہ یہ آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو بھول جاتی ہے اگر بات، آپ پہ اثر کتنی دیر رہتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں آپ پہ اثر ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر تک، اس کا مطلب ہے آپ کو وہ دن میں زیادہ دفعہ پڑھنا ہے. آپ نے کوپنگ کارڈ پڑھا اور اس کا اثر آپ پہ 2 گھنٹے رہا، تو اس کا مطلب ہے 2 گھنٹے بعد آپ نے اسے دوبارہ پڑھنا ہے تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ مزید رہے. تو یہ صرف جو ہے پریشانی میں نہیں پڑھنے ہوتے، یا بالکل جب ٹھیک ہیں، خاص طور پہ ان اوقات میں بھی پڑھنے ہیں آپ نے یہ، تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں ساری چیزیں. اور خاص طور پہ جو قرآن کی حوصلے والی آیات ہیں، اچھے امید بھرے جملے ہیں، ایسی احادیث جو آپ کو خوش کرتی ہیں، ایسی باتیں دین میں ہمارے جو ہمیں خوشی دیتی ہیں، وہ ضرور ہونی چاہیے ان میں. اس سے آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کو بہت پاور، بہت اسٹرینتھ اور بہت خوشی ملے گی اور دلی اطمینان ملے گا. تو ایسے جملے جو ہیں قرآن کی، ایسی جو آیات ہیں ان کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ لکھ کے رکھیں. ایسی احادیث جو ہیں تاکہ آپ کا دل خوش ہوتا جائے، آپ کو اسٹرینتھ ملے، آپ کو پاور ملے، آپ کا ڈپریشن جو ہے بالکل ختم ہو. تو انہیں بھی لکھ کے پڑھیں، اور اس سے بھی آپ بہت اچھا فیل کریں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کوپنگ جو کارڈس ہوتے ہیں ان کا آلٹرنیٹیو ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے ہوپ کٹ. ہوپ کٹس پاس ہونی چاہیے آپ کے. اور ہوپ کٹس یہ ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایک باکس بنا لیں، اس باکس کے اندر ایسی چیزیں رکھیں جو آپ کو زندگی کے قریب کریں، جو آپ کو زندہ رہنے کی وجوہات جو ہے آپ کے ذہن میں لائیں، آپ کے ذہن میں لائیں کہ آپ زندہ کیوں رہ رہے ہیں. آپ یہ وجوہات ہے جن کی وجہ سے آپ زندہ رہ رہے ہیں. آپ کو زندگی اچھی لگنی چاہیے. آپ کی جو چیزیں آپ کو زندگی دیتی ہیں، جو چیزیں آپ کو موٹیویشن دیتی ہیں، جو آپ کو ریمائنڈ کرواتی ہیں، جو آپ کو یاد کراتی ہیں کہ ریزنز کیا ہے ہماری زندگی کی، ہماری زندگی کی ریزنز کیا ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے کہ اس میں ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ چیزیں رکھی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے اپنی ماضی کی تصاویر رکھی ہوتی ہیں، کچھ نے اپنے میڈلز رکھے ہوتے ہیں، کچھ نے کچھ خاص گفٹ رکھے ہوتے ہیں، کوئی خاص پرفیوم، کوئی خاص ایسے گفٹ جو کسی نے دیے تھے جن سے ان کو بہت محبت ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے مذہبی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کچھ آیات لکھ کے، کوئی تسبیح، کوئی ایسی چیزیں جو کہ ان کو سکون دیتی ہیں. تو اس کے اندر وہ سب چیزیں جو آپ کو، جن کو دیکھ کے آپ کو یہ یاد آ جائے کہ زندہ رہنا کتنا اہم ہے، زندگی اچھی ہے، زندہ رہنا کتنا اہم ہے، تو وہ چیزیں آپ نے رکھنی ہوتی ہیں اس کے اندر. تو وہ الیکٹرونک بھی آپ بنا سکتے ہیں فوٹو البم، اور ورچوئل ہوپ کٹ بھی ملتی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی آپ سب چیزیں رکھ سکتے ہیں، تصویریں کھینچ کے. جیسے کسی نے کوئی اچھی بات آپ کو کہی تھی، اس کے میسج کی تصویر کھینچ کے آپ نے رکھ لی. کوئی اچھی یادیں تھیں وہ آپ نے رکھ لیں، اس کی جو ہے یادوں سے ریلیٹڈ چیزیں. کوئی ایسا گفٹ تھا جو یاد دلاتا، رکھ لی. لیکن کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ اداس ہو جائیں نا. ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کو امید دیں، حوصلہ دیں، آپ کو زندہ رہنے کی طرف مائل کریں. ٹھیک ہے، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں نے کسی سے کہا کہ اچھا آپ کو فلاں جو شخصیت تھی ان سے بہت پیار تھا، تو ان شخصیت کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو
ان سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ چیزیں جو آپ کے پاس ہیں تو اگر آپ وہ رکھیں باکس میں. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ان سے بے حد محبت تھی، لیکن جب میں وہ باکس میں رکھوں گی تو جب میں اسے دیکھوں گی تو شاید میں رونے لگ جاؤں اور شاید مجھے یادیں آئیں. تو ایسی چیز نہیں رکھنی جس سے آپ جو ہے مزید دکھی ہو جائیں. تو آپ نے چیزیں یہ رکھنی ہے کہ جس سے آپ میں مزید جو ہے اچھی کیفیات آئیں، آپ کا جینے کا حوصلہ بڑھے، جینے کی امنگ آئے. اور دیکھیے کہ ایسی بہت سے الفاظ اور ایسے بہت سے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، ایسی پرسنالٹیز بھی ہیں کہ ایسی شخصیات بھی ہیں جنہوں نے بہت مشکلیں اٹھائی اور اتنی کامیاب ہو گئیں. بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، آپ ان کے بارے لکھ کے رکھ سکتے ہیں. جیسے ریسنٹلی کسی نے مجھے کہا کہ فلاں پرسن ایک پرسن ہے جو ایک پاپولر شخصیت ہے، تو اس کے بارے میرے ذہن میں آتا ہے تو میرے میں جینے کی امنگ آ جاتی ہے. تو آپ اس کا نام لکھ کے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی شخصیات جن کی لائف ہسٹری پڑھ کے، جن کی آپ زندگی میں اچیومنٹس پڑھ کے، جنہوں نے بہت مشکلات سہ کے کامیابیاں حاصل کی، آپ ان کی لائف کی جو ہسٹری ہے اور ان کی لائف ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا کہیں آپ نے جو ہے وہ لکھ کے رکھ لیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ایسے لوگوں کی ڈاکومنٹریز، ایسے لوگوں کے انٹرویوز، ایسے لوگوں کے بارے جو ہے وہ ڈسکشن کر کے بھی بہت سے لوگ دوبارہ سے ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ زندگی کی طرف آ رہے ہیں. تو ہر چیز جو آپ کو زندگی کی طرف لے آئے تو آپ وہ اس میں ہوپ کٹ میں ڈال سکتے ہیں. آپ جو ہے شو باکس جو ہے اسے خالی کر کے، کوئی بھی ایمٹی باکس ہے اس کو خالی کر کے اس کی ہوپ کٹ بنا لیں. اس میں وہ سب چیزیں رکھ لیں جن سے آپ کو جو آپ کو امید دلاتی ہیں، جو آپ کو ریزنز دیتی ہیں زندہ رہنے کی. اور آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ جو ہے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو مومن بندے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے لیے دونوں جہانوں میں نعمتیں ہیں، ان کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابیاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی ان کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ کی مدد ہے اور وہ تو سب سے زیادہ نعمتوں کے حقدار ہیں. تو یہ بھی لوگوں میں کانسیپٹ ہے کہ جو مومن بندے ہیں ان کے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے، بس اس دنیا میں جو ہے ان کے لیے کسی قسم کی کامیابی نہیں ہے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے خوشیاں ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا. مطلب اگر ہم کاؤنٹ کریں کہ ان کی جو زندگی میں ان کو جو چیزیں ملی ہیں ان کو کاؤنٹ کریں تو وہ انہیں شمار نہیں کریں گے، وہ کہیں گے نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر جو ہے وہ شدید ڈپریشن کا جو پیشنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ملا، آپ کوئی بھی چیز کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میری نظر میں کوئی نعمت نہیں ہے، یا یہ میری نظر میں جو ہے نا یہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے ملا ہوا، میں اسے کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو لگتا ہے کہ زندگی میں ہر موقع پہ وہ ایک لوزر ہی ہے. تو اگر اس کو ہمارے دین کے حوالے سے دیکھا جائے تو دین میں بہت خوبصورتی سے ہر چیز کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ایسی ایکسپلینیشن دی ہے، ایسی کلیریفیکیشن ہے ہمارے دین میں کہ انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی یہ نہیں مانتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ہمیں بہت نعمتیں ملی ہوتی ہیں، ہماری اپنی ذات ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر کوئی نہیں مان رہا تو ہم اگر یہ پوچھیں کہ دیکھیں جو 80-90 سال کی زندگی ہے جس میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا اور باقی لوگوں کو بہت کچھ ملا ہے، تو وہ جو زندگی ہے 80-90 سال کی، اس میں جن کو خوشیاں ملی ہیں ان کی زندگی بھی ختم ہو جانی ہے، جن کو غم ملے ہیں ان کی زندگی بھی ختم ہو جانی ہے. دونوں کی جو زندگی ہے وہ 80-90 سال ہی کی ہے. یعنی اگر ہم میکسیمم لگا لیں کہ کوئی 80 سال جیے گا، کوئی 90 سال جیے گا، کسی کو خوشیاں مل رہی ہیں تو اس نے بھی اینڈ اس کا جو ہو جانا ہے، اور جس کو غم مل رہے ہیں اس کے بھی ہمیشہ غم نہیں رہنے، اس کا بھی اینڈ ہو جانا ہے. تو جو آخرت کی زندگی ہے مرنے کے بعد، جو ہماری زندگی وہ اربوں خربوں سال رہنی ہے، اس کا کبھی اینڈ نہیں ہونا. تو آپ دیکھیے کہ جو وہاں کامیاب ہے وہ اصل کامیاب ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں دنیا میں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پہ بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں یا ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں ہماری تکلیفوں پہ، تو اس سے ہماری آخرت میں جو ہے ہمارے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں آخرت میں آسانیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو مومن کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے ہر چیز میں. دکھ میں وہ جب صبر کرتا ہے تو اس میں بے انتہا اس کے لیے اجر ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. خوشی میں وہ شکر ادا کرتا ہے. تو مومن کے لیے تو ہر حالت، جس حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے رکھیں، تو مومن کے لیے اس میں بھی اپنی آخرت سنوارنے، آخرت میں نیکیاں کمانے اور آخرت میں خوبصورت زندگی پانے کا موقع مل جاتا ہے. کہ وہ دنیا میں اگر اپنی تکلیفوں پہ صبر کر رہا ہے تو اس کے آخرت میں اس کو بے انتہا نعمتیں ملیں گی، اس کو جنتوں میں سب سے اونچی جنت میں درجہ ملے گا. لوگوں کو یہ بھی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ جنت کے بھی درجے ہیں. سب سے جو اونچی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. تو ویسے جو اس کے درجے ہیں وہ 100 درجے ہیں.
تو آپ دیکھیے کہ مومن کو تو ہر صورت میں ہی فائدہ ہے. تو اللہ کی رضا میں جب ہم راضی رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بہت بڑی جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے. تو آپ اس سے دیکھیے کہ دل کو بہت سکون ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو یہ کون سا جو ہے زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اس کے بعد اصل زندگی ہے، اور میں اصل زندگی میں جو بہت خوبصورت بہت خوبصورت کامیابیاں سمیٹ رہا ہوں اس دنیا میں صبر کر کے، یا اس دنیا میں جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچ کے. تو اس طرح سے جب ایک پرسن کو سمجھایا جاتا تو آپ دیکھیے کہ اس کی جو ٹینڈنسی ہے کہ خود کو نقصان پہنچانے کی وہ بالکل ختم ہو جاتی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ خود کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ آپ اپنے ہاتھ پہ یا اپنے کسی باڈی کے پارٹ پہ آپ کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان لگاتے ہیں، کوئی ایسی ہٹ کرتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی نقصان خود کو دے رہے ہیں، تو وہ دیکھیں کہ وہ بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام بھی ہم نے نہیں کرنا. اس سے یہ کام جو ہے ہم جب صبر کرتے ہیں اپنے کسی دکھ پہ ٹالرنس شو کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بہت اجر ملتا ہے. اللہ نے ہمیں بہت پیار سے بنایا اور اللہ تعالیٰ ہم سے بے حد محبت کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نہیں پتہ ہر کام میں. تو یہ جو ہے خود کو جو جان بوجھ کے کسی قسم کی بھی اذیت دینا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ اس ٹائم پہ یہ سوچیں کہ آپ کو اربوں خربوں سال کی خوبصورت زندگی ملے گی اگر آپ اس دنیا میں خود کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اپنا خیال رکھیں گے، تو آپ کو اربوں خربوں سال کی خوشیاں ملیں گی. اور جن لوگوں سے آپ خود کو کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کو فلاں چیز مل گئی ہے، سب کچھ مل گیا، مجھے کچھ نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی بھی جو زندگی ہے یہ 80-90 سال کی یا 100 سال کی جو زندگی، اس کے بعد اصل فیصلہ ہونا ہے کہ ان کو آخرت میں کیا ملا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں تو جہاں یہ حدیث پاک ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ہلکا سا کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے، اس پہ بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے درجے یا بلند ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جو مومن ہے اگر وہ اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، اس کو کوئی صدمہ آ گیا زندگی میں، اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا، مس ہیپ ہو گیا، کوئی ایسا اس کی لائف میں ٹریجڈی آ گئی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے عوض اس کے کتنے درجے بلند ہوں گے نا. جنت اس کی جو جنت کے جو حصے ہیں اس میں کتنا اونچا درجہ ملے گا، یا اس کے پتہ نہیں کون کون سے گناہ معاف ہوں گے، تو وہ اللہ کے اور کتنا قریب ہو جائے گا. ہم دیکھیں کہ جب ہم دکھ اٹھاتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں تو ہم اللہ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں، ہمارا اللہ سے ریلیشن بہت قریب ہو جاتا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ہمارا رشتہ کلوز ہو جاتا ہے. اکثر اوقات ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں بہت سی باتیں پہلے سے معلوم ہونے لگ جاتی ہیں، ہمارا ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن اللہ سے بن جاتا ہے. اور ضروری بھی نہیں ہے کہ اب دیکھیے کہ دعا جو ہے نا وہ اگر اس دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو اس کا جو اجر ملنا ہے ہمیں آخرت میں وہ بے انتہا ہے. اور کئی دفعہ ہم جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور صورت میں قبول ہو رہی ہوتی ہے. جیسے آپ نے جو ہے وہ ایک پھول مانگا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی اور صورت میں اسے پورا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک پورا باغ دے دیں سنبھالنے کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کو ایک بیج دیں کہ آپ نے وہ بیج لگانا ہے، اسے بڑا کرنا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے پھول ہیں ان سب پھولوں کی حفاظت کا ذمہ داری آپ کو سونپ دے، آپ کوئی ایسا کام کریں جو کہ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہو یا اس طرح کا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی اس دعا کو قبول کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مومن کی دعا جو ہے نا وہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ ریجیکٹ ہو گئی. اس کی جیسے ہم حدیث سے جانتے ہیں کہ یا تو اس سے اچھی چیز ہمیں ملے گی، یا ہمیں اس کا جو اجر ہے وہ اتنا ملے گا آخرت میں کہ لوگ کہیں گے وہاں پہ کہ کاش ہماری دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوتی، اتنا کچھ ملے گا اس کے پاس نا. تو آپ دیکھیے کہ اس قدر خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے دلوں کو سکون دیا ہے، دلوں پہ مرہم رکھے ہیں کہ اگر ہم سائیکو تھراپی میں ریلیجس اورینٹیڈ جو ہے یہ ایکسپلینیشنز جو ہے یوز کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا 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 انسان کے دل و دماغ کو سکون دیتی ہیں. اور اس لیے جو ہے جو سی بی ٹی ہے اس کی جو سی بی ٹی کی آگے سے جو اس میں نیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں ریلیجیسلی اورینٹیڈ سی بی ٹی انٹروڈیوس ہوئی، جس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ سی بی ٹی کرتے ہیں، آپ سائیکو تھراپی کرتے ہیں تو اس میں مذہب کے حوالے سے آپ جو کلائنٹ ہے اسے سمجھائیں. تو اب تو بہت یہ عام ہو گئی ہے کہ ریلیجیسلی اورینٹیڈ یا جو ہے انٹیگریٹڈ
CBT यूज़ होती है, ठीक है, रिलीजियसली इंटीग्रेटेड CBT कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो आप देखिए कि ये जितनी जल्दी से इंसान ठीक हो जाता है, ये बातें सुन के शायद ही वो कोई 10-15 सेशन आम थेरेपी के लेके ठीक हो। जिस कदर सुकून और आराम अल्लाह सुब्हाना तआला की बातों में है, हमारे दीन में है, जितना अच्छा हमारे दीन में समझाया गया है। लेकिन मसला ये है कि ये चीज़ें लोग भूल जाते हैं। जब आप पेशेंट को समझा रहे हैं तो भूल जाएंगे। तो इसका तरीका ये है कि ये लाजमी तौर पे लिखी जाए, ठीक है। अगर ये बातें, जैसे मैंने ये बातें बताई हैं, आपके दिल को सुकून दे रही हैं, तो आप इसे फ़ौरन लिख लेंगे। आप बार बार इसे पढ़ेंगे फिर दिन में कई दफ़ा, क्योंकि डिप्रेशन में अटैक हो रहे होते हैं नेगेटिव थॉट्स के, तो पर्सन को कुछ देर बातें याद रहती हैं फिर भूल जाती हैं। तो कॉपिंग कार्ड पे ये इस तरह की बातें लाजमी है लिखना। हम जानते हैं कि हम कोई चीज़ तख्लीक दें तो हमें इस चीज़ से कितनी मोहब्बत होती है, कितना लगाव होता है। तो जो मालिक की अपनी मखलूक से जो मोहब्बत है वो बहुत बहुत इंतहा की होती है, और वो जो रिश्ता होता है वो सब रिश्तों से ज़्यादा करीब रिश्ता है। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, चूँकि अल्लाह ने हमें बनाया है और हम जानते हैं कि अल्लाह बेशुमार माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं, तो अपने आप को ये एहसास दिलाना, अपने आप को यकीन दिलाना कि अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उसमें कई लोगों का ख्याल ये होता है कि हम बुरे हैं, हम अच्छे नहीं हैं, या हम गुनहगार हैं, जबकि अल्लाह सुब्हाना ताला की जो ज़ात है वो बेहद तौबा कबूल करने वाली, बहुत मेहरबान, बहुत माफ़ करने वाली है। ये उनकी सिफ़त है कि वो रहीम है। और जिस तरह माँ अपने बच्चों को गलती करे तो तब भी उनकी बहुत परवाह करती है और उनकी माफ़ी को कबूल करती है, ऐसी अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात है। अगर हम ये सोचें कि वो हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, वो हमारे लिए जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई हिकमत होगी। ये दुनिया कोई जन्नत तो नहीं जहाँ सब मिल जाए, हर फैसला हमारी पसंद के मुताबिक हो, तो जन्नत है ना, ये तो इम्तहान की जगह है। यहाँ पे बेइंसाफ़ी भी होगी, चूँकि इम्तहान में है तो बहुत से लोग जो हैं वो अल्लाह के कानून को तोड़ते भी हैं, हमें दुख भी देंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसाफ जो है हमें लाजमी दिलाना है। आखिरत में लाजमी हमें इंसाफ मिलेगा, और इस दुनिया में भी बहुत से लोग जो हैं उनको इंसाफ मिल जाता है। खुदा का अपनी मखलूक से जो ताल्लुक़ है वो हर ताल्लुक़ से करीब है। तो अगर हम ये सोचें कि अल्लाह ताला की हर काम में हिकमत है, मैं हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता, अल्लाह सुब्हाना ताला जो उन्होंने जो करना चाहेंगे वो करेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये दुनिया कौन सी परमानेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया में जो हमें नुकसानात हो रहे हैं या फ़ायदे हो रहे हैं, ये परमानेंट ज़िंदगी नहीं है। फ़र्क तो तब पड़ता है जब हमारी आखिरत की ज़िंदगी मुतासर हो। अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। हम जानते हैं कि सारी दुनिया के समंदर जमा कर लिए जाएं और फिर उसमें एक उंगली या सुई डाली जाए तो उसको निकाला जाए, तो जो पानी लगा होगा वो इस दुनिया की ज़िंदगी है, और सारे समंदर आखिरत की ज़िंदगी है, मौत के बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी। तो इसलिए इस चीज़ को नज़र में रखा जाए तो बहुत इंसान जो है उनको सुकून मिल जाता है कि आखिरत की ज़िंदगी, असल ज़िंदगी, इस दुनिया के नुकसान फ़ायदे सब यहीं के यहीं रह जाने। तो अल्लाह ताला का तो ये भी वादा है कि वो अपने मोमिन बंदों की मदद फरमाते हैं। अल्लाह की खातिर अगर हम अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम जो सबसे बड़ा काम हम कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा काम वो ये है कि हम जानबूझकर खुद को नुकसान ना पहुँचाएं। एक सुसाइड के क्लाइंट के लिए नुकसान या ज़ख्म लगाना है, खुद को किसी तरह से भी ख़त्म करने की कोशिश करना, अल्लाह की खातिर हम रुक जाएं, अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए, ये सोचते हुए कि आखिरत की खूबसूरत ज़िंदगी हमारे इंतज़ार में है, हम अल्लाह ताला को नाराज़ ना करें। और ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, ये गुज़र ही जानी है, चाहे दुख हों चाहे खुशियाँ हों, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी, वो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अगर हम ये सोचेंगे तो बहुत ज़हन को सुकून मिलेगा। और अल्लाह की मोहब्बत पे यकीन करना बहुत ज़रूरी है। वो बेशुमार माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो हमें तकलीफ़ में देख के खुश नहीं। और इस दुनिया में जो हमारी तकलीफ़ें हैं उनकी जो सबब है बहुत से हैं। कभी दर्जात बुलंद होने होते हैं जन्नत में, कभी कुछ गुनाह माफ़ होने होते हैं, कभी कोई आज़माइश होती है।
تو اگر ہم اس بات پہ ٹرسٹ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بے حد محبت کرتے ہیں تو ہر مشکل کو ہم آرام سے سکون سے گزار پائیں گے، ہر مشکل کو ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے. ہم کبھی بھی خود پر یا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی